Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another exciting episode of the Revival Experience. آج ہمارے اسپیشل گیسٹ ہیں، لاہور سے تشریف لائے ہیں. آپ سب لوگ ان کو جانتے ہیں. یہ اپنے آپ کو اسلامی جو ایڈیولوجیکل باؤنڈریز ہیں ان کے ادنا سپاہی کے طور پہ پیش کرتے ہیں. ریسنٹلی انہوں نے دی ریوائولسٹ کی بنیاد بھی ڈالی، اس کے بارے میں بھی ہم ان سے جانیں گے انشاءاللہ. اور جیسا کہ آج کا ٹاپک ہمارا ہے کہ جو ان کی ڈیبیٹس ہیں جو انہوں نے خاص طور پہ پاکستان کی سوسائٹی میں انٹروڈیوس کیا ان کو، یہ چیزیں عام طور پہ ہمیں ویسٹ میں نظر آتی تھی، لیکن یہ ہے کہ پاکستان کی سوسائٹی میں بھی انہوں نے کوشش کی ہے. ان کے بارے میں بھی انشاءاللہ ان سے جانیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا یہ ڈیبیٹس کا جو معاملہ ہے یہ سیٹل ہو گیا ہے، ڈن اینڈ ڈسٹڈ ہے، اس طرح بھی جاری رہے گا. تو ہم ویلکم کرتے ہیں کیسے بھائی کو. کیسے بھائی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. تو کیسے بھائی یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ یہ جو آپ نے پولیمکس کا ایک معاملہ یہاں پہ شروع کیا، عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں اس کا اتنا رواج نہیں تھا. تو پہلے اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ کیوں اس طرح کا ایک یہاں پہ ماحول نہیں بنتا. لیکن ویسٹ میں ہم جب دیکھتے ہیں، آپ بھی کہ وہاں پہ کافی اثر ہے، یو کے میں میری بھی اسٹڈیز وہاں سے ہیں، تو وہاں تو بڑا اچھا ایک کلچر ہے اس کا. اور پھر ہم یو ایس یو کے یعنی ویسٹ کے اندر اوور آل ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیبیٹس کا ایک کلچر ہے اور وہاں پہ لوگ تحمل سے بات سنتے بھی ہیں، بتاتے بھی ہیں. وہ الگ بات ہے کہ آج کا جو پوسٹ ماڈرن دور ہے وہاں پہ بھی اب کوئی ادب لحاظ ختم ہو گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال ایک ماحول. تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کا کیا مقصد تھا ان ڈیبیٹس کے حوالے سے جو آپ نے یہاں پہ شروع کی، اور یہ بھی بتائیں کہ آخر یہاں پہ یہ کلچر کیوں نہیں ڈیولپ ہوا ابھی تک، اور کیا ڈیولپ ہو سکتا ہے. یعنی کنسیڈرنگ کہ جو آپ کی ڈیبیٹس ہوئیں اور پھر جو لبرلز کے ساتھ آپ کا ایک ٹاکرا ہوا، اور اس میں تو اب لگ رہا ہے کہ جیسے تو میں تک بات جا چکی ہے، بلکہ آپ تو میری تو نہیں جاتی کم. اچھا ان کی طرف سے تو معاملہ جو ہے انہوں نے تو آپ کو ایک طرح سے کارنر کر دیا ہے اور سائڈ لائن کر دیا ہے کہ جی بس یہ ہم تو اس سے بات نہیں کریں گے. مزے کی بات نہیں ہے، ویسے ہی مزے کی بات تو ہے. کہتے ہیں کہ مولوی لوگ کتنے تنگ ذہن ہیں، تنگ نظر ہیں، کہ یہ کہتے ہیں کہ لبرلز کا کانٹینٹ نہ دیکھو، کہیں تمہارے ذہن میں کوئی سچی بات نہ آ جائے. اب وہ اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ کیسا جیسے لوگوں کا کانٹینٹ نہ سنو گے، کہیں تمہارے ذہن میں کوئی سچی بات نہ آ جائے. ایسا ریمارکیبل ٹرن آف ایونٹس. لیکن جو آپ نے بات کہی کہ یہاں پہ مباحثوں کا جو کلچر، پہلے تو مباحثے اور مناظرے کو ہم علیحدہ کر لیتے ہیں کہ مناظرے کا کلچر تو بڑا پیک پہ گیا تھا. وہ تو اتنا پیک پہ گیا ہو تو کہ گورنمنٹ نے آگے پابندی لگانی پڑی کہ وہ چھوڑ دو. مناظرے بھی عام طور پہ وہ مذاہب فرقے ہیں ان کے درمیان. جی میں مجموعی طور پر اس ماحول کی بات کر رہا ہوں. لیکن مناظرے کا ٹھیک ہے کلچر باقی، لیکن مباحثے کا جو ہے وہ اس واقعی فقدان رہا. کسی زمانے میں مباحثے اور مناظرے، مباحثے میں آپ نالج کی فتح ہوتی ہے، مناظرے میں کسی ایک فریق کی فتح ہوتی ہے. اچھا، یعنی کہ جب ڈیبیٹ ہو رہی ہے تو اس میں یہ مقصد نہیں ہے کہ کسی کو آپ نے ہرانا ہے، قطعی طور پہ نہیں. ٹھیک ہے، آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھنا ہے، اپنا اوپینین پیش کرنا ہے دلائل کے ساتھ، دوسرے بھی پیش کریں گے اور اس سے ایجوکیشن ہوگی، مطلب جو بھی آڈینس ہے ان کی ٹھیک ہوگی. پاکستان میں یہ کلچر دیکھیں، ایشو یہ ہے کہ ہماری ایک کلچرل بیس ہے، اس کے بعد پھر ہماری مختلف سبسکرپشنز ہیں. کسی کے پاس ریلیجس سبسکرپشن ہے، کسی کے پاس سیکولر سبسکرپشن ہے، لبرل سوشلسٹ سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں. لیکن جو کور انگریڈینٹس ہیں شخصیت کے، وہ تو ہمارے کلچر سے آتے ہیں. یعنی آپ یہ اس چیز کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ ہمارے ایک مولوی صاحب ہیں، وہ کوئی بھی کسی بھی خطبے میں کسی بھی تقریر میں کوئی بات کہہ دیں جو ویریفائڈ ہے نہیں ہے، سامنے لوگ بیٹھے واہ واہ کر رہے ہوں گے. ایسے ہی ایک سیکولر صاحب ہیں، وہ جتنی مرضی غلط کوئی فلسافیکلی فلوڈ بات کہہ دی، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں بنتا سے، سامنے لوگ بیٹھے ہوئے کہیں گے واہ واہ کیا بات کہہ دی. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ سبسکرپشن کے سسٹم کی ہے، واٹ میٹر از کہ آپ کا اپنا تھاٹ پروسیس کیا ہے، کہ نہ کسی چیز کو ویریفائی کرانا، چیلنج کرنا. تو یہ تو ایک پرابلم ہمارا رہا. جو سیکولر جو آپ نے کہا کہ وہ ویسٹ میں جو ایک کمپیریزن ہوتا ہے اور یہاں پہ یعنی وہاں پہ لوگ کرتے ہیں یہاں پہ نہیں کرتے، اٹس ٹرو، بالکل صحیح بات ہے. یہ گزارش یہ ہے کہ جو ویسٹ کے لوگ ہیں وہ جس نظریے پہ کھڑے ہیں اس کو وہ سچ سمجھتے ہیں، وہ جیسا بھی نظریہ ہے، but for them it is the truth that matters. تو اس پہ اچھی ڈیبیٹ بھی ہو سکتی ہے. ہمارے ہاں جو سیکولر خواتین و حضرات ہیں، چونکہ ان کی کوئی ٹریننگ یا گراؤنڈنگ ہے نہیں مباحث کی دنیا کی،
موسٹلی انہوں نے انٹرنیٹ ٹرولنگ سے اپنے سوشل میڈیا کا ایک سٹارٹ لیا، اور وہیں سے پھر انہوں نے خود کو سنجیدہ تھنکرز کے طور پہ پریزنٹ کرنا شروع کیا، وچ از فائن. لیکن آپ جب ڈبیٹ میں جاتے ہیں تو آپ الاؤ کرتے ہیں دوسرے کو کہ آپ اپنے آئیڈیاز کو چیلنج ہونے دیں، وہ آپ کے آئیڈیاز کو چیلنج کریں، آپ اس کے آئیڈیاز کو چیلنج کریں رسپیکٹفلی. آئیڈیاز کو چیلنج کرنا بڑی اچھی بات ہوتی ہے علمی میدان میں. But if you deep down you know کہ میں نے جو رول گیم کے ہیں وہ اس طرح سے میں نے سیٹ اپ کیے ہیں کہ میں تمہارے مذہب پہ بھی تنقید کروں گا اور میں اعتراضات بھی کروں گا، اور تم نے صرف اس کا جواب دینا ہے، اور پھر میری مرضی ہے کہ میں اس جواب کو ایکسیپٹ کروں یا نہ کروں. تو پھر آپ ایسے ماحول میں کیوں مباحث کریں گے، کیسے کریں گے؟ تو میرا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس خلیج کو کم کیا جائے کہ جو ان کی طرف سے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ آ کے اپنا کیس پریزنٹ کریں. کوئی دنیا کے کسی نظریے کو آپ جگت بازی پہ کی بیس پہ تو آپ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. ایک سیریس کیس ڈیولپ کرنا ہوگا، لوگوں کے سوال کا جواب دینا ہوگا. تو میری ان سے یہ کوشش رہتی ہے. پہلے تو بالکل ہی ہوتا تھا کہ نہیں، سرے سے نہیں، ڈیبیٹ کرنی نہیں ہے ہم نے. اب یہ ہے کہ ڈیبیٹس ہونا شروع ہو گئی ہیں، سلسلہ چل رہا ہے. تھوڑا سا آپ کو چیلنج بھی کرتے ہیں فرام دیئر پرسپیکٹو. سیکولر آپ پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ جو ہے نا کیسر بھائی تو ہمیں کسی کاتب رکھتے نہیں، ہمیں کہتے ہیں کہ ہم تو بالکل دیسی لبرلز ہیں اور ہمارے پاس رائے کوئی نہیں ہے، تو ہم سبھی تو ایسے نہیں ہیں، ان میں سے کوئی بہتر لوگ بھی ہیں. تو یہ کیا الزام آپ پہ درست لگ رہے ہیں ان کی طرف سے؟ دیکھیں، ان کے جو بہتر لوگ ہیں، میں تو چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ انگیج کیا جائے، ان سے بات کی جائے. لیکن مجھے کبھی کسی نے ایسا کہا نہیں ہے کہ آپ ہمیں کنسیڈر نہیں کرتے ہیں. میں کہتا ہوں میں کسی دیوار سے تو بات نہیں کر رہا نا، انسان سے بات کر رہا ہوں. تو میں آپ کے آئیڈیاز کو کنسیڈر کرتا ہوں. ہاں، یہ ضرور ہے کہ میرا یہ ویو ہے کہ آپ سیکولرزم کے بارے میں اتنا جانتے نہیں ہیں جتنا آپ کو جاننا چاہیے. میں سیکولرزم کو آپ سے زیادہ جانتا ہوں، موسٹ پروبیبلی اس لیے کہ میری زندگی کا بڑا حصہ ان ممالک میں گزرا ہے. تو میرے پاس صرف سسٹم کی تھیوری نہیں ہے. کوئی بھی ایسے کوئی ریزنیبل نہیں ہے جن سے آپ کی ڈیبیٹ ہوئی؟ ڈیبیٹس ہوئی ہیں میری. میں تو کہتا ہوں کہ ریزنیبل لوگ ہیں. بات ہوئی، آپ سے کنورسیشن ہوئی آپ کے ساتھ، کوئی بھی ریزنیبل ڈیبیٹس 2-3 ڈیبیٹس تو آن ریکارڈ ہو چکی ہیں. اس پہ تو ہم بات کریں گے. جی. تو ڈیبیٹس ہوتی ہیں. میں دیکھیں، مجھ پہ آپ الزام لگائیں کہ دیکھو بھائی کیسر گالی دیتا ہے، کیسر بدتمیزی کرتا ہے، پرسنل ہو جاتا ہے، تکفیر کر دیتا ہے، یا وائلنس انسائٹ کرتا ہے ہمارے خلاف، اس لیے ہم ڈیبیٹ نہیں کرتے. تو بڑا ریزنیبل آرگومنٹ ہوگا. پر اف نن آف دیٹ ایگزسٹس پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں. ٹھیک ہوگی، چلیں بدل لیا ان کا اعتراض ہے، جواب دے دیا، آگے چلتے ہیں. تو آپ یہ کیا موٹیویشن تھی آپ کی، آپ جب آپ نے یہ سوچا کہ پاکستان کی سوسائٹی کے اندر بھی یہ چیز شروع ہونی چاہیے، اور اس کے لیے کیا کیا چیلنجز آپ کو فیس کرنے پڑے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میرا جو میڈیا کے بارے میں ویو ہے، اب اس کو سیگریگیٹ کرتے ہیں کہ میڈیا تو جان بوجھ کے ایک ایسا ماحول پیدا کرتا ہے کہ جسے سیکولرزم کو ایج ملے. یعنی کئی سالوں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک طرف ٹیلی ویژن پہ جب یہ چھوٹی موٹی، اور یہ بھی تھوڑا سا اس کو ریلیٹ کرنا چاہوں گا کہ جو کہتے ہیں کہ مباحث کا ماحول نہیں ہے، وہ مباحث کا ماحول اس وقت ہوتا ہے جب ان کو اچھا لگتا ہے تو وہ کر بھی لیتے ہیں. ٹیلی ویژن پہ ایکسچینجز ہوتے ہیں جس کا ٹپیکل سٹرکچر یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف بڑے فائر برانڈ جذباتی قسم کے ایک مولوی صاحب ہوتے ہیں، اور دوسری طرف ایک بڑا پڑھا لکھا آدمی وہ بٹھا دیتے ہیں، اور جو مولوی صاحب بات کر رہے ہوتے ہیں وہ ایکچولی ٹھیک ہوتی ہیں، لیکن نہ ان کو بات اس طرح سے کرنے دی جاتی ہے، پرووک کر دیا جاتا ہے، اور یہ پرووک ہو جاتے ہیں، اور یہ جلدی اشتعال میں آ بھی جاتے ہیں. تو اس سے پھر تاثر یہ آپ جو کریٹ کرنے میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں کہ یہ لوگ بڑے. تو میں کہتا ہوں کہ جناب آپ بات بسم اللہ، میں تو کہتا ہوں کہ بات تو ہونی چاہیے کہ نیشن اب مزید متحمل نہیں ہو سکتی اس طرح کی ڈسپیرٹیز کی. بڑا کچھ ہم نے سفر کر لیا ہے. اس کو کلوز کرنے کا جو طریقہ ہے کہ آئیے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، ڈیبیٹس کرتے ہیں، مناظرے نہیں کرتے. آپ کو حق ہے کہ آپ میرے نظریات کو چیلنج کریں. میں تو کسی پوڈ کاسٹ میں بھی جاتا ہوں تو میری ریکویسٹ مجھ سے ہوتی ہے کہ یار دیکھو وہ ایکو چیمبر نہیں بنانا اس کو. تو وہی بات ہے جو میں اپنے مونولوگس میں کہہ رہا ہوتا ہوں، میں آپ کے سامنے بالکل واٹ از دا ویلیو. سو اف یو ہیو سم تھنگ ٹو ڈس ایگری آن، بائی آل مینس اس پہ ہم بات کرتے ہیں تاکہ میری بھی تصحیح ہو جائے یا میرا ویو اور کھل کے سامنے آ جائے. تو میرا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اس طرح سے ہم ایک دوسرے کی تصحیح کر سکتے ہیں.
بہت ممکن ہے کہ آپ کے شکوے ٹھیک ہوں آپ کے، اور کئی جگہ پہ ٹھیک ہیں بھی، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن بات کو اگر آگے لے کے جانا ہے تو اس کا طریقہ کار پھر یہ ہے کہ ہم بات کریں ایک دوسرے سے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کے جذباتی لوگ ہو جائیں تو ٹھیک ہے، ہم ان سے بات کر سکتے ہیں. آپ کے لائیو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہمارے بہت سے جذباتی مسلمانوں میں علماء کی بات بھی نہیں کر رہا، جذباتی بچے، ان سے جا کے بات، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کو ہم جلدی پرووک کر لیں گے، ان کے منہ سے ہم وہ باتیں کہلوا لیں گے جو ہم کہلوانا چاہتے ہیں. تو اگر تو بلینکٹ بین ہونا کہ کسی مسلمان سے انہوں نے بات ہی نہیں کرنی ہے تو پھر سمجھ میں آنے والی بات ہے. لیکن اگر کہیں کہ نہیں فلاں فلاں سے ہم نے نہیں کرنی، باقی سب سے کر لیں گے، تو اس سے ایک نیت میں ایک فطور ہے وہ سامنے آتا ہے، اور میں اس کو کال آؤٹ کرتا ہوں اگین وداؤٹ یوزنگ اینی ابیوزو لینگویج. آئی ڈو کال دیٹ آؤٹ. ٹھیک ہے. تو چیلنجز ابھی تک کیا آپ کو فیس کرنے پڑے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا کلچر جو ہے وہ جو ہم نے ڈیولپ کرنا ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ ڈیولپ ہو، کیا اس طرف کی پیش رفت ہوئی یا یہ کہ ایک تھوڑا بیک فائر کر گیا؟ نہیں پیش رفت ہوئی ہے. اچھا پیش رفت ہوئی. 2-3 ڈبیٹس ہو چکی ہیں. اسپیسز میں لوگ آ کے بات چیت کرتے ہیں، کچھ فارمل ڈبیٹس ہوتی ہیں، کچھ انفارمل ڈسکشنز ہوتی ہیں، لیکن آئیڈیاز کا ایکسچینج ہے، تو وہ اب ہونا شروع ہو گیا الحمدللہ. سو اٹس ورکنگ نائس. یعنی کہ اسٹارٹ ہو گیا کا معاملہ، اس میں جو ہے کچھ پیش رفت ہو رہی ہے. چلیں اچھی بات ہے، زبردست. تو ٹھیک ہے، اب ہم ذرا کیسے بھی آپ کی ڈبیٹس کی طرف آتے ہیں. اصل میں وہ ایشوز تو بہت امپورٹنٹ ہے جن پہ آپ نے ڈبیٹ کی. ایک تو مطلب بڑا ایک ایشو ہے ایوولوشن کا، اس پہ آپ نے ڈبیٹ کی، اور 2 آپ کی ڈبیٹس ہوئی ہیں، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. ایک آپ کی غالب کمال صاحب کے ساتھ ہوئی تھی، یہ جو ایتھیسٹ ہیں، اور ایک جو آپ کی پھر ویس اقبال صاحب کے ساتھ. اس میں اوورآل جو پوائنٹس اٹھائے گئے اور آپ کی طرف سے آرگومنٹ پیش کیے گئے، ہم تھوڑا سا اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں، اس کا انالیسس کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ جو نوجوان ہمارے ہیں وہ کافی اس والے سے کنفیوژن کا شکار ہیں. خاص طور پہ ایتھیزم جو یہاں پہ جس فارم میں بھی پھیل رہا ہے، اس کی بیس پہ جو تھیوری ہے زیادہ تر جو پیش کی جاتی ہے وہ ایوولوشن کی ہی پیش کی جاتی ہے. تو اس حوالے سے جو آپ کی ڈبیٹس ہوئی ہیں اس کے اندر آپ نے جو موقف پیش کیا، آپ نے یہ کہا کہ جو مائکرو ایوولوشن ہے یا اڈیپٹیشن ہے، اس سے تو آپ کو مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، مسئلہ ہے میکرو ایوولوشن کا. ٹھیک ہے نا، تھوڑا سا ذرا بریف بتائیں ذرا ہماری آڈینس جو ہے. مائکرو کو چیز جو چھوٹے پیمانے پہ ہے، میکرو جو بڑے پیمانے پہ ہے، یعنی کہ ایک نو، ایک جنس کے اندر جو تغیرات ہو سکتے ہیں وہ ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں. ایک اسپیشیز جو ہے اس کے اندر اگر کوئی ایسے تغیرات ہیں، کوئی تبدیلیاں ہیں، تو یہ ایکسیپٹیبل ہے. دیکھیں نا، ہم انسان اس کی پرائم ایگزامپل ہے کہ ہم ایک ہی جوڑے کی اولاد ہیں، لیکن ہم میں سے کچھ علاقوں میں لوگ ایسے ہیں جن کے قد لمبے ہیں، کہیں پہ کم ہیں، کہیں پہ جسم پہ بال زیادہ ہیں، کہیں رنگ گورا ہے، کہیں سانولا ہے، تو لیکن ہم ہیں سارے انسان ہی. تو اس طرح کی اڈیپٹیشن تو میرا اس کے ایویڈنسز بھی ہیں، اس پہ ہمیں کوئی مسئلہ بالکل. مسئلہ ہمیں انٹر اسپیشیز کا جو معاملہ ہے، مسئلہ ہے جو ہمیں کہ اس کا ایویڈنس نہیں ہے. ایک ضد ہے کہ اس کو چونکہ مائکرو ایوولوشن ہو سکتی ہے، دیر فور تم اس کو ایکسیپٹ کر لو کہ یہی چیز ایکسٹراپلیٹ ہو کے میکرو لیول تک بھی جا سکتی ہے. اب سائنس میں پھر آپ اس طرح سے گیس ورک تو نہیں کرتے، اس کا تو ایویڈنس دینا ہوتا ہے، وہ ہے نہیں. اچھا، اس پہ جو ایویڈنس جو پیش کیا گیا آپ کی ڈبیٹس کے اندر بھی یہ کام آیا، اور ہم جب ویسٹ میں بھی دیکھتے ہیں ڈبیٹس کو تو وہاں پہ جینیٹک سملیرٹیز پیش کی جاتی ہیں، اس میں ایناٹومک جو سملیرٹیز ہیں ان کو پیش کیا جاتا ہے، اور وہ بتایا جب مطلب اس پہ کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ دیکھیں اگر یہ اتنی سملیرٹیز ہیں ہماری اور باقی اسپیشیز کے درمیان، یعنی اگر ڈی این اے دیکھیں تو ڈی این اے تو کافی جو ہے اسپیشیز کا کافی حد تک کامن ہے، تو اب یہ اس کا ایویڈنس نہیں ہے جو وہ بات کر رہے ہیں کہ ایوولوشن ہوئی ہے. نہیں، ایبسولوٹلی ناٹ. دیکھیں، ایک آپ کے سامنے ڈیٹا سیٹ ہے، جیسے جنیرک سملیرٹی ہے مثال کے طور پہ. اگر تو رول آف دا گیمز یہ ہے کہ اس کی ایکسپلینیشن صرف ایوولوشن ہو سکتی ہے، تو نیچرلی وہ اس کا ایویڈنس بن جائے گا، کیونکہ اور کوئی کنٹینڈر جو نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر میرے سامنے جنیٹک سملیرٹی ہے اور میرا دعویٰ یہ ہے کہ ایوولوشن ہوئی ہے، آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ خدا نے بنایا ہے، what gives my idea more scientific credence than yours؟ ٹھیک ہے، ڈیٹا آپ کے پاس بھی وہی ہے، ڈیٹا میرے پاس بھی وہی ہے. جیسے آپ اس میں گاڈ آف گیپس والا آرگومنٹ وہ ہے کہ اس میں گاڈ کو فٹ نہیں کر سکتے، اسی اصول کے مطابق میں اس میں ایوولوشن کو میں انٹر نہیں کر سکتا. جب ہم کہتے ہیں ایویڈنس، تو ہماری اسے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو ایسی کوئی چیز جو پروو کرتی ہو کہ اس کے پیچھے ایکسپلینیشن صرف ایوولوشن ہے، وہ
وہ اس کو ایویڈنس اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے میتھڈولوجیکل نیچرلزم جو کہ فلاسفی آف سائنس میں بیسکلی ایک فلاسفی ہے جو کہ انڈر پن کرتی ہے جتنی بھی نیچرل جو سائنس ہے بیسکلی ان کے نزدیک سے اس اونلی لمیٹڈ ٹو دا نیچر. تو چونکہ خدا کے بارے میں کلیم میٹا فزیکل ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں پھر ہم صرف سائنسی وضاحت ہی لیں گے, وچ اٹ سیلف از ہیوجلی پرابلمٹک تھنگ کہ کیوں آپ صرف وہی کیوں لیں گے. لیکن اگر ایک منٹ کے لیے آپ کی بات مان بھی لیتے ہیں تو ایوولوشن تو بذات خود ایک میٹا فزیکل کلیم ہے. صحیح. کوئی ڈیٹا آپ دکھا رہے ہیں, اگر صرف ایوولوشن کو ٹھیک مان لیا جائے دی اونلی ٹروتھ کے طور پہ تو آپ آٹومیٹکلی اسی وقت آپ چلے جاتے ہیں سرکولر ریزننگ میں. صحیح بات, جس کا آپ نے بالکل. تو دنیا کی کوئی سائنسی تھیوری کسی فیلسی کے اوپر تو قائم نہیں ہو سکتی نا. اب ایوولوشنسٹ سے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایک فیلسی آپ کا بیسٹ ایویڈنس ہے, وائی ڈو یو ایون کال اٹ سائنس؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ کو سملیرٹیز نظر آتی ہیں اس کی بیس پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایوولوشن از دی اونلی ایکسپلینیشن. یا قطعی طور پہ نہیں, بٹ ایوولوشن از این ایکسپلینیشن. کین وی کنسیڈر دیٹ؟ نو اٹ ازنٹ. کیونکہ دیکھیں یہ تو مسئلہ کیا ہے, وائی ایوولوشن از ناٹ این ایکسپلینیشن؟ یہ تو اس لیے کہ یہ تو ایک انیشل سٹیج پہ ایک دعویٰ ہے کہ اس کے پیچھے ایوولوشن ہے. ٹھیک, اب جب اس کے آگے ہم جائیں گے تو انیشل سٹیج پہ ہے نا کہ ایوولوشن ہے, جو میں نے ڈیبیٹ میں بات کی تھی کہ ایوولوشن ہو سکتے ہیں, ایلینز ہو سکتے ہیں, خدا ہو سکتا ہے. بھائی سب کے پاس ایک ہی ڈیٹا ہے. تو جب آپ ایک اسٹینڈرڈ اپلائی کریں گے کہ نہیں خدا نہیں ہو سکتا, اس کو آپ نے انڈیپینڈنٹلی ثابت کرنا, تو ایوولوشن کو بھی آپ نے انڈیپینڈنٹلی ثابت کرنا. یہ تو پہلے مرحلے کی چیز ہے. جب دوسرے مرحلے میں جائیں گے تو آپ ایوولوشنری کلیمز کو دیکھیں گے کہ کیا ایک ارریشنل پروسیس جس کے پیچھے کوئی انٹیلیجنس نہیں ہے, پیورلی رینڈم ہے, ایٹ لیسٹ جو میوٹیشنز ہیں وہ رینڈم ہیں, کیا وہ ایکسپلین کرتی ہیں کہ جو اسپیشیز میں تغیر آیا ہے, یہ جو اسپیشیز کی ایگزسٹنس ہے, کیا وہ اس کو ایکسپلین کرتی ہیں؟ اینڈ دی آنسر از نو. مثال کے طور پہ بڑی ہی ایک ٹیک اٹ ان ٹیکنیکل وے, لیکن میں اس کو پھر بھی بڑے واٹر ڈاؤن طریقے سے اس کو اگر ہم ایکسپلین کریں. سو ہیئر از اے تھنگ, ہمیں یہ پتہ ہے کہ کیمبرین ایکسپلوژن کے فوراً بعد ہمیں کچھ فوسلز ایسے ملتے ہیں جس کے اندر سے ہم انفر کرتے ہیں کہ یہ خون ہے. اب وہ خون ہے, داغ دھبے ہیں اس طرح کے کہ ایک انفرنس ڈیولپ ہو جاتی ہے. اوکے, لیکن اگر ان جانداروں میں وہ خون تھا تو اس کا ایک ڈیلیوری میکانزم بھی ہونا چاہیے. وہ ڈیلیوری میکانزم کیا ہے؟ وینز ہیں, آرٹریز ہیں. سو دین دا کوشچن از کہ اگر وینز اور آرٹریز پہلے ایوولو ہوئیں اور خون بعد میں ایوولو ہوا تو کون سا ایسا سلیکشن پریشر تھا جس کی وجہ سے وینز اور آرٹریز کو ایوولو ہونے کی ضرورت تھی؟ یعنی یہ تو ایک بڑی سمپل سی بات ہے نا کہ جو کہتے ہیں کہ یہ جو سمپلسٹی سے کمپلیکسٹی کی طرف پہ یہ مسئلہ ہے. ایگزیکٹلی. تو وائی اٹ ہیز ٹو ایوالو. میں کہتا ہوں سنگل وین چھوڑ دیں اس کو, کمپلیکسٹی کو, اس کو سنگل وین. شروع میں اگر ایک ہی چاہیے تھی, ایک آرٹری ایک وین چاہیے تھا, ون وے سسٹم چاہیے تھا, رائٹ؟ صحیح بات. اگر ایسا ہی ہے, واٹ واز دا سلیکشن پریشر جس کی وجہ سے یہ ایوولوشن ہونی ضروری تھی, گیون دا فیکٹ کہ خون تو اس وقت تھا ہی نہیں. صحیح بات. اور اگر خون پہلے ایوولو ہوا ہے تو جب تک یہ آگے آرٹریز وینز یہ ایوولو نہیں ہوئی تو خون ڈیلیور کیسے ہوتا تھا؟ صحیح, ٹھیک ہو گیا. تو یعنی آپ which means یہ آپ کا فلسفیکل آرگومنٹ ہو گیا نا. دیکھیں یہ رد کرنے دس از پرفیکٹلی لاجیکل اسٹرکچر ہے, بیکاز اگر تو آپ یہ کہتے ہیں کہ سارے کا سارا پروسیس ہی رینڈم ہے, تو what are the odds؟ نہیں, پروسیس انٹیلیجنٹ بھی ہے. یا اویس صاحب کے مطابق تو ان انٹیلیجنٹ بلائنڈ انٹیلیجنٹ جو تجربے کرتی ہے all that. So وہ تجربے بھی کرتی ہے. اچھا, removing that mental vulgarity aside, back to the point کہ اگر تو یہ سارا اکٹھا ایوالو ہو گیا, then what are the mathematical odds for that happening? Out of billions of chances, کیا چانس تھا کہ ایک سپیشیز میں نہیں, اکراس دا سپیشیز جتنی بھی اس وقت تھی جن کی پہلی بلڈ ہمیں فاسلز ہمیں ملتا ہے ایویڈنس, ان سب میں یہ اتفاق ہوا. چلے ایک جاندار میں اتفاق ہو سکتا ہے کہ بلینز میں سے ایک چانس ایسا ہوا کہ خون اور شریانیں وغیرہ ساری جو ہیں وہ اکٹھی ایوالو ہو گئیں. بٹ what are the chances کہ اس زمانے میں جتنے بھی جاندار تھے جن کی بلڈ ایوولوشن ہوئی ان سب کی اکٹھی ہی یہ ایوولوشن ہوئی ہوگی اس طرح سے؟ I mean, this is one of the examples کہ اس کے پیچھے ایوولوشن ایک ایکسپلینیشن نہیں ہو سکتی unless
people believe in miracles, کہ ہر بار میں آپ کو صرف ایک آسپیکٹ بتایا. ابھی کارڈیو ویسکولر سسٹم ہے, ابھی ہمارا اپنا جو آکسیجن کی ڈلیوری کا میکنزم ہے اس کے بھی جو پارٹس ہیں وہ بھی انڈیپینڈنٹلی ایوالو نہیں ہو سکتے. اور جیسے ہم بات کریں کہ ایک کسی اسپیشیز کی, یہ تو یہاں پہ تو ملینز آف اسپیشیز ہیں اور ان سب کی دیٹس اے پرابلم, کیونکہ اس میں اگر فرض کرنا ہے کہ یہ ان کے سارے وہ کمپلیکس پارٹس جن کے انڈیپینڈنٹلی ایوالو ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے لیکن وہ پھر بھی ہو گئے ہیں, تو پھر یہ سارے معجزات ہیں. اور اگر آپ کی سائنسی تھیوری اگر وہ معجزات پہ کھڑی ہوئی ہے تو پھر اسی پہ بات کرتے ہیں کہ آپ نے اس کا بھی ذکر کیا بیچ میں جو بیچ میں ٹرانزیشن ہے فوسلز کی, تو اس میں کوئی ایسے فوسلز ہمیں جیسے ٹکٹالک کا ذکر آتا ہے, وہ کافی زیادہ لوگوں نے جو ہے اس کو ایک زمانے میں بڑا پروموٹ کیا تھا, میڈیا کے اندر بھی بہت زیادہ آیا, بلکہ اب تو میرے خیال میں ابھی تک جو ہے ان کی جو ٹیکسٹ بکس ہیں ان کے اندر وہ اس کا ذکر ہے. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. ایک ٹکٹالک ہے اور ایک اور بھی اس کا نام, 2-3 اور بھی ہیں جن کا نام وہ لیتے ہیں کہ جو ٹرانزیشنل فوسلز ہیں, کہ وہ بیسیکلی وہ کہہ رہے, ان کا یہ موقف تھا کہ یہ بڑا بریک تھرو ہوا ہے کہ یہ جو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہاں سے ایوالو ہو کے یہاں تک کیسے پہنچا, تو یہ ٹرانزیشنل فوسل جو ہے نا, تو اس کا ذرا بتائیں کہ کیا. تو یہ بہت بڑا بریک تھرو ہوا تھا. تو کیا یہ علمی ایمانداری کا تقاضا نہیں ہے کہ جس چیز کا آپ کا بہت بڑا بریک تھرو ہوا ہے اگر وہی غلط ثابت ہو جاتا ہے تو آپ اسی شد و مت سے بتائیں کہ یہ غلط ثابت ہو گیا ہے, کیونکہ سیاست تو نہیں ہے, تو سائنس ہے نا, اس میں کوئی پرسنل لیول تو بات ہی نہیں ہے. جو ٹکٹالک کے ایک یعنی کہ جو آئیڈیا تھا کہ ان بٹوین فش اینڈ جو خشکی کے جاندار ہیں ٹیٹراپوڈز مثال کے طور پہ, ان کے درمیان آپ کو ایک ایسا چاہیے ایمفیبین چاہیے, رائٹ. اور اس کے بعد بھی ٹیٹراپوڈز ہیں, ٹیٹراپوڈز وہ جاندار جو چلتے ہیں بالکل. لیکن ٹکٹالک سے ملینز آف ایئرز بفور پولینڈ سے ایسے وہ نشانات مل چکے ہیں کہ وہ ایگزسٹ کرتے تھے. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ ایک بھی سائنس کی ٹیکسٹ بک میں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی, ریسرچ پیپرز میں مل جائے گی. تو اگر یہ واقعی سائنسی تھیوری ہے تو جس میں پرابلمز ہیں آپ نظریات کے, وہ آپ کیوں نہیں بتاتے؟ It's not religion, it's not politics. کوئی نہیں ملا ابھی تک ٹرانزیشنل. نہیں ٹرانزیشنل تو نہیں, مطلب کچھ انہوں نے ایسے کہے ہیں, دعوے کیے ہیں آرکیوٹرپکس مثال کے طور پہ, پر سارے کے سارے وہ. اور یہ بھی ایک بڑے مزے کی بات ہے کہ اس طرح کے فوسلز کو آپ جب دیکھتے ہیں, کلاسک, کہ جتنا آپ عوامی لیول پہ آتے ہیں اتنا ہی آپ کو یہ بات یقین سے ملتی ہے, لیکن جتنا ہی آپ ریسرچ پیپرز اور ٹیکنیکل پیپرز میں جاتے ہیں, یعنی کہ جو اوپر کا اینڈ ہے اس میں جاتے ہیں, تو آپ کو کوئی کنفرمیشن نہیں ملتی کہ یہ واقعی پرندوں اور ڈائناسورس کے درمیان کی کوئی اسپیشیز ہے. ایٹ بیسٹ دیر آر سرٹن گیسز کہ یہ ہو بھی سکتی ہے, نہیں بھی ہو سکتی ہے, اور اس کے ایون دیٹ از ناٹ ویری کریڈیبل. صحیح. بلکہ آپ نے ذکر کیا اسٹیفن جے گولڈ کا بھی ذکر کیا اپنی ڈبیٹس کے اندر, تو وہ تو کافی زیادہ جو ہے اس پر پہلے تو ریسرچ ان کی اسی بنیاد پر تھی کہ اس طرح سے جو ہے آگے ایکسپلینیشن نہیں بنتی جس طریقے سے ہمیں فوسلز ملے ہیں, تو کوئی اور ہمیں تھیوری لے کے آنی پڑے گی. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. پنکچویٹڈ ایکویلیبریم وہ اس لیے ہی ہے کہ نائل ایلڈریج اور اسٹیون جے گولڈ وہ دونوں اس نتیجے میں پہنچتے کہ ہمارے پاس وہ نہیں ہے دکھانے کو جو ہمیں دکھانا چاہیے. جو کلاسیکل ویو ہے وہ فائلیٹک گریجولزم کا ہے کہ آہستہ آہستہ چیزوں میں چینج ہوتا ایک ٹائم آتا ہے کہ ایک نئی اسپیشیز بن چکی ہوتی ہے. اسی لیے اس کو بنانے کی ضرورت پڑی تھی کہ ڈیٹا ڈزنٹ سپورٹ اٹ. اور انفیکٹ ڈیٹا پہ اس میں جو کامنٹس اگر آپ وہ دیکھیں کہ ہمارے پاس کچھ ٹوٹے ہوئے جبڑے اور بوسیدہ سی ہڈیاں, اس کے سوا کچھ نہیں. ان کا آپ نے کوٹ میں بتایا تھا کہ the evolutionary trees that adorn our textbooks have data only at the tips and nodes of the branches. And the rest is inference, however reasonable, not the evidence of fossils. Exactly. صرف ہمارے پاس جو ہے وہ نوٹس کے اینڈ میں نظر آ رہی ہیں وہ چیزیں, لیکن اس کے پیچھے ڈیٹا موجود نہیں ہے. اچھا, لیکن بہرحال دیکھیں اسٹیفن جے گولڈ بھی تو ایوولوشن کے قائل تھے, تو یہ بلکہ آپ کے خلاف یہ بات بھی ایک ڈبیٹ میں آئی کہ آپ پھر کیوں نہیں مانتے, آپ اسٹیفن جے گولڈ کو جو ہے پیش بھی کر رہے ہیں اپنے موقف کی تائید میں, تو پھر آپ کیوں نہیں مانتے کہ ایوولوشن ہوئی؟ It's not a question for me anymore.
پہلی بات تو اس آرگومنٹ میں جو فنڈامنٹل فلو ہے وہ یہ ہے کہ جو کسی کے مسلمات ہوتے ہیں آپ انہیں کو ہی ریفر کرتے ہیں، انہیں کی آپ بات کرتے ہیں. سو مثال کے طور پہ اگر ایک آدمی کو اسلام پہ اعتراض ہے اور میرے سامنے وہ ایک حدیث لے کے آ جاتا ہے جس کے اوپر گریڈیشن شیخ البانی نے کی ہوئی ہے اور وہ کہتا ہے دیکھو اسلام تمہارا غلط ہے، یہ میرے پاس ایویڈنس ہے، تو کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ شیخ البانی تو اسلام کو ٹھیک مانتے ہیں، تم کیوں نہیں مانتے؟ وہ میرے سامنے اس لیے لے کے آیا نا کہ میں اس کو ٹھیک مانتا ہوں. شیخ البانی کی میں ایز ایگزامپل کے طور پہ ذکر کر رہا ہوں، کوئی بھی اور محدث ہو سکتے ہیں. تو پہلا تو اس میں فنڈامنٹل فلو یہ ہے کہ آپ کا تو سارے کا سارا کیس ہی کھڑا ہے اسلام کے خلاف جو ہے، وہ آپ کہتے ہیں کہ ہم قرآن سے ثابت کرتے ہیں اپنا، تو اس یہ تو ساری کی ساری چیزیں کنفرم کرتے ہیں کہ اسلام سچا مذہب ہے. نمبر 1. نمبر 2 کہ اگر اسٹیون جے گولڈ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ایویڈنس نہیں ہے کہ ہمارے پاس ایوولوشن جو ہے وہ بیسیکلی ہوئی ہے، دین اٹس a question for Stephen Jay Gould کہ اگر آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہے تو پھر آپ کیوں اس کو ٹھیک مانتے ہیں؟ تو what's wrong with the punctuated peculiarly؟ مطلب یہ جو آئیڈیا ہم نے تھیوری پیش کی تو آپ کو اس سے پھر کیا مسئلہ ہے؟ تھیوری تو ایک پلازیبل تھیوری لگتی ہے. اگر لگتی ہوتی پلازیبل تو مجھے اس پہ کوئی اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. It isn't plausible at all، کیونکہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ لک تھیوری ہوتی کیا ہے بیسیکلی فیکٹس کی ایکسپلینیشن کا تھیوری کہتے ہیں. سو دا فیکٹ ہیز ٹو بی دیئر، جس کی ایکسپلینیشن ہم کرتے ہیں اس کو ہم تھیورائز کرتے ہیں. بٹ اف دا فیکٹ از ناٹ دیئر ٹو اسٹارٹ وتھ، فیکٹ ہے ہی نہیں، تو پھر تھیوری ہم کس چیز کی بنا رہے ہیں؟ ود دس انڈرسٹینڈنگ، یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، میں تھوڑا سا سلو ڈاؤن ہونا چاہتا ہوں اس پہ، کہ آئیڈیا اگر آپ کا سارا ہے اسٹیسز اور سالٹیشنز کا، جس پہ پنکچویٹڈ ایکویلبریم کھڑی ہوئی ہے، کہ فور ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف ایئرس، لاکھوں سال تک چھوٹے موٹے کوئی تغیر ہوتے ہیں، چھوٹے موٹے ہوتے ہیں، پھر اچانک ایک دم سے ہو جاتا ہے، جمپ آ جاتا ہے. تو بیسیکلی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس فوسلز نہیں ہے دکھانے کے لیے، اور دکھانے کے لیے اس لیے نہیں ہے کہ وہ کبھی پرزرو ہی نہیں ہوئے. سو دیر از نو فیکٹ دیر. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ایسی چیز کی تھیوری پیش کر رہے ہیں جس کے پیچھے ایک ہے نا فوسل کہ ہے، اس کے اوپر تھیوری یہ ہے ایوولوشن. ایک ہے کہ فوسل ہے ہی نہیں، اس کے اوپر تھیوری یہ ہے کہ سالٹیشن. جو یوں کہہ سکتے ہیں ہم کہ جو تھیوری ابھی پیش کی اس کے ایویڈنس ابھی نہیں ملے، تو ہی از ہوپنگ کہ اس کے ایویڈنس مل جائیں گے. وہ ختم ہو گیا. وہ جو ایک چیز ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے، سوری میرے ذہن سے وہ لفظ نکل گیا ہے، دیر از بیسکلی ریسرچرز کرب سو ٹو اسپیک، کہ آپ کتنا ٹائم آپ کو نئی چیزیں ملتی رہتی ہیں اور آپ ان کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، اینڈ دیر کمز اے پوائنٹ کو جو چیزیں آپ کو ملی ہوئی ہوتی ہیں وہی دوبارہ ملنا شروع ہو جاتی ہیں، اور آپ اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کلیکٹرز کرب، تو آپ اس کو ڈھونڈتے، پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے اب اس میں نئی چیز کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہی آپ کو ملنا شروع ہو گئی ہیں. اور اس میں ایک اور بہت جو انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے اسٹیون جے گولڈ کی تھیوری میں، کہ برٹرنڈ رسل نے ادیان کے خلاف ایک آرگومنٹ پریزنٹ کیا تھا. بڑا فلوڈ آرگومنٹ تھا، بٹ اٹس ادیان کے حوالے سے اس کو بیسیکلی ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی جس پہ اس نے آرگومنٹ دیا. اٹس ویری انٹرسٹنگ، جسے رسلز ٹی پاٹ کہا جاتا ہے. کہ وہ کہتا ہے کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ دور کسی کہکشاں میں بہت سے سیارے، ان سیاروں کے نام بھی اس نے لیے ہیں، ان کے درمیان ایک چائے کی چینک ہے، چھوٹی سی ٹی پاٹ ہے، لیکن وہ اتنی چھوٹی ہے کہ ہم آپ کو دنیا کی جدید ترین مشینوں سے دکھا بھی نہیں سکتے، وہ آپ کو نظر بھی نہیں آئے گی، بٹ یو اسٹل ہیو ٹو بلیو اٹس دیئر. تو پھر آپ مانیں گے تو نہیں اس چیز کو. جو ایلرج نے اور اسٹیون جے گولڈ نے کیا اس ایگزیکٹلی دا سیم تھنگ، کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہسٹوریکلی اسپیکنگ اتنی تیزی سے ایوولوشن ہوتی تھی بہت لمبا عرصہ اسٹیسز میں رہنے کے بعد کہ فوسلز وہاں پہ ہوتے ہی نہیں تھے، لیکن ہم آپ کو پھر بھی یقین دلاتے ہیں کہ ایوولوشن ٹھیک ہے. That's Russell's teapot. You cannot see it, it's not there, but it's still true. ٹھیک ہو گیا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک تھیوری ہے، یعنی ان کو وہ ہوپ کر رہے تھے کہ اس والے سے کچھ ان کو ملے گا، کیونکہ کلاسیکل تھیوری واز ناٹ ریکنسائلنگ ود دا ڈیٹا واز دیئر، تو اس لیے انہوں نے یہ چیز کی. لیکن یہ ہے کہ یہ اس جیسا تھیوری، اس کے پیچھے کوئی ایویڈنس نہیں. سائنٹیفکلی اسپیکنگ تو ہم اس کو تھیوری بھی نہیں کہہ سکتے. ویسے ایک بات اور میں ہے بڑے مزے کی، کہ لفظ تھیوری اپنی اہمیت کھو چکا ہے ایٹ بیسٹ. ایکچولی ہائپوتھیسس ہے، کوئی تو ٹیسٹ بھی نہیں کیا جا سکتا. چلے جی ٹھیک ہو گیا. ایک ہے دوسرا، پھر آپ نے جو دلیل دی تھی وہ پاپولیشن جینیٹکس سے دی.
اور وہ آپ نے اس میں کیلکولیشنز بھی بتائیں. تھوڑا سا ایک تو بریف ٹائم پاپولیشن جینیٹکس کے بارے میں کہ یہ فیلڈ کتنی اہم ہے, اور بعد میں بلکہ ویری ہم امپورٹنٹ. دیکھتے ہیں کہ ایولیوشن یا اس کی جو بھی اسٹڈی ہے اس میں اس کا ذکر بہت زیادہ بنتا ہے, بلکہ بعد میں بایولوجی کے اندر اس کی بڑی سگنیفیکینس ہوگی, امپورٹنس ہوگی. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. اور پھر آپ نے بتایا کہ یعنی اس والے سے جو کیلکولیشنز ہیں, میوٹیشنز کو ہم دیکھتے ہیں, تو وہ کسی بھی میوٹیشن کو سیٹل ہونے کے لیے کسی پاپولیشن میں, یعنی اگر وہ 2 کوآرڈینیٹڈ اگر ہم میوٹیشنز دیکھیں تو اس میں بھی تقریباً 216 ملین سال لگتے ہیں. یہ ان کی اپنی کیلکولیشن, ڈیویٹ شمٹ کی جو کیلکولیشن اس کے مطابق کیلکولیشنز ہیں. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں, اور یہ کتنا سگنیفیکنٹ ہے یہ جو آرگیومنٹ ہے. دیکھیں, اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک بیٹسمین ہے, ولیرا سے کہ 6 بیٹسمین ہیں, اور میں آپ سے کہوں کہ ان میں سے ان کو ہم نے 6 بالز کرانی ہے, اور میں آپ سے کہوں کہ یہ ایک بیٹسمین ان میں سے چھکا مارے گا اور باؤنڈری کے باہر ایک ڈبہ ہے خاص, بال اس ڈبے کو لگے گی, تو اب 6 بالرز اکٹھے دوڑتے ہیں, ان کو بال کراتے ہیں, وہ بیٹ گھماتے ہیں, what are the chances کہ 6 میں سے کسی ایک کا لگ ہی جائے گا؟ ویری ریئر, بٹ ہو سکتا ہے, وہ ہو سکتا ہے, رائٹ, پاسبلٹی ہے. اگلی بال پہ میں کہوں کہ ابھی دوبارہ سے 6 بالرز یہ بال کریں گے, اور جو 6 بیٹسمین ہیں یہ شاٹ کھیلیں گے 6 کے 6 ہی, اور ان 6 کے 6 کا بال کا جو شاٹ ہے وہ اسی ایک باکس پہ لگے گا جو ہم نے باؤنڈری کے باہر رکھا ہوا ہے. what are the chances of that؟ اور اگلی بال پہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اب 2 باکسز ہیں, 3 کے چھکے لگیں گے اس باکس کو اور 3 کے لگیں گے دوسرے کو. چانسز وہ تو کم ہوتے جاتے ہیں, یا ایکسپونینشلی کم ہوتے ہیں, کیونکہ اس کو ٹائم 6 آپ کیے جا رہے ہیں. اب پرابلم اس ساری بات میں یہ ہے, جو پاپولیشن جینیٹکس کی ہم بات کر رہے ہیں, پاپولیشن جینیٹکس کی فیلڈ جو کلاسیکل ڈارونزم اور نیو ڈارونزم جو آج ماڈرن سینتھسس جسے ہم کہتے ہیں اس کے اندر یہ امبیڈڈ ہے. کیلکولیشنز ہیں کہ 2 میوٹیشنز, ایک آدھی میوٹیشن کا تو عام طور پہ فائدہ نہیں, بڑا پوائنٹ میوٹیشن کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا, یعنی کمپیریٹیولی بہت دفعہ تو نیوٹرلی ہوتی ہے وہ. تو ہم پہلے تو ہم بات کریں بینیفیشل میوٹیشن کی. کئی میوٹیشنز ہیں جو کہ سیٹل نہیں ہوتی, اکثریت وہ ہوتی ہے. دیکھیں 3 طرح کی میوٹیشنز ہوتی ہیں, ڈیلیٹیریس ہوتی ہے جو نقصان دہ ہوتی ہے, نیوٹرل ہوتی ہے جس کا کوئی فائدہ کوئی نقصان نہیں, اور پھر اس کے بعد بینیفیشل ہوتی ہے جو ایکچولی بینیفیشل ہوتی ہے, اس کا فائدہ ہوتا ہے. ڈیلیٹیریس اس ایکویژن میں نہیں ہے, نیوٹرل اس ایکویژن میں نہیں ہے, صرف بینیفیشل ہے. اور اس کے بینیفیشل ہونے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں. نمبر 1 تو یہ کہ وہ اسپیشیز کا بینیفٹ کرے, اور نمبر 2 یہ کہ وہ اگلی نسل تک بھی جا سکے, مطلب کہ وہ سمیٹک میوٹیشن نہیں ہونی چاہیے, جرم لائن ہونی چاہیے. یہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے. اچھا, پہلے تو what are the odds کہ آپ کو یہ بینیفیشل مل جائے گی رینڈملی. دوسرا پرابلم یہ ہے کہ اس کے بعد یہ رینڈم ڈرفٹ کا شکار ہو جاتی ہے. اکارڈنگ ٹو سم اسٹڈیز مور دین 90%, آئی تھنک 99%, تو ویسے غائب ہو جاتی ہے. پھر ان کو دوبارہ سے ری اپیئر ہونا ہوتا ہے, اور ری اپیئر ہونے کے بعد اس کو پھر اگلی نسل میں جا کے پھر اس کو وہ ضروری ہے کہ میوٹیشن پھر کسی اور بھی جگہ پہ ہو کہ میل فیمیل کا ملاپ ہو اور وہ پھر اگلی جگہ پہ جائے. سو what are the chances کہ یہ سارا ہو جائے. اور پھر ایک میوٹیشن کا فائدہ نہیں, ساتھ اس کے دوسری میوٹیشن بھی چاہیے, کوآرڈینیٹڈ میوٹیشن چاہیے. اس کی اوبیس اگزامپل آپ لے سکتے ہیں کہ اگر آپ کے کسی جگہ پہ اگر یہ بینیفٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ کسی پاپولیشن کے ہاتھ چھوٹے ہونے چاہیے, بڑے نہیں ہونے چاہیے, تو اب ایک میوٹیشن سے ہڈیاں اور جو اس کے اوپر جلد ہے وہ تو چھوٹی نہیں ہو جائیں گی. یو نیڈ چین آف میوٹیشنز جو ہڈیوں کا سائز اوور ٹائم کرے, اس کے اوپر پھر جلد کم کرے. So mathematically speaking, what are the odds کہ اس طرح کی کوآرڈینیٹڈ میوٹیشنز ہونا شروع ہو جائیں. اس پہ جو بیہی نے آئیڈیا دیا وہ 500 ملین سال کا دیا تھا کہ 2 کے اپیئر اور 8 کے اپیئر ہونے میں تقریباً 14 ارب سال, جو ایوولوشنری رینڈم میکنزم ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے. سو ہم اسیوم کر رہے ہیں کہ ایوولوشن ٹھیک ہے اور اس میں میوٹیشنز رینڈم ہیں. اور میں نے جو پوائنٹ میوٹیشن کی بات کی ہے, جتنی بھی قسمیں ہیں, سبسٹیوشن ہو گئی, جتنی بھی ہیں ساری کی ساری, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان میں سے جو بینیفیشل صرف ہم ان کی بات کر رہے ہیں. سو what are the odds کہ اتنی میوٹیشنز اتنے کم ٹائم میں ہو جائیں.
تو جو بیہی کا آئیڈیا تھا وہ یہ تھا کہ اس میں اتنا ٹائم لگے گا، جس پہ ڈیورٹ اور شمٹ جو کہ دونوں ایوولوشنسٹ ہیں ٹریڈیشنل، ان کو یہ بات بری لگی کہ آپ کی کیلکولیشن غلط ہے، تو انہوں نے کیلکولیشن اپنی بھیجی اور ان کا آیا تھا کہ 216 ملین سال صرف 2 کے لیے، اور وہ بھی کیلکولیشن غلط تھی. اس پہ بھی ایک جوابی پیپر پبلش کیا تھا بیہی نے پھر، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ نہیں وہ ہمارا کام نہیں ہے بس. تو پھر وہ جواب تو دیا تھا انہوں نے، ویس اقبال صاحب نے کہا کہ دیکھیں لیکن کائنات کو بننے میں تو 13.8 بلین ایئرز جو ہے نا وہ ہیں، اور اس کی ایسٹیمیٹ لگا لیا ہے. تو یہ تو دیکھیں نا آپ کہہ رہے ہیں 216 ملین ایئرز، تو ٹائم تو ہے. آپ بندہ کیا کرے، I don't mean to be offensive at all، لیکن مطلب کیسے نہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ 216 ملین سال اگر لگتے ہیں تو زمین کی جو ایوولوشن ہے یا اس سے تقریباً جو زمین پہ ایوولوشن ہے تو تقریباً 3 ارب سال سے زیادہ کی ہو گئی ہے نا. What he could not understand، جو میں نے انہیں کو ایکسپلین کیا تھا، اور ہوپ فلی اب انہیں سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں صرف 2 کوآرڈینیٹ میوٹیشن کی بات کر رہا ہوں. پرسپیکٹو میں لے کے آئے تو جو انسان اور چمپینزیز کی جو ہیں اس کے اندر کتنی کوآرڈینیٹ میوٹیشن جو ہے وہ. چلیں تو یعنی میتھس ڈزنٹ سپورٹ دیٹ، یعنی میتھس جو ہے جب آپ کرتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی، یعنی اس میں مائیکل بی اور اس جیسے اور بھی کرسچنسٹ ہیں انہوں نے بہت زیادہ اس پہ بات کی اور کہا بھی ہے، واضح بھی کیا کہ یعنی اس میں تو بالکل بھی یعنی میتھس جو ہے وہ سپورٹ نہیں کرتا، تو ڈیفینیٹلی یہ تو ایویڈنس نہیں ہو سکتا. اس کے بعد پھر ایک بہت بڑا ایویڈنس جو آپ نے پیش کیا، یہی جو ہیں اس حوالے سے ان کا تو وہ بڑی وائرل ویڈیو بھی ہے وہ ماؤس ٹریپ کی، تو اسی وجہ سے آپ نے بتایا تھا کہ سیل کے اندر ڈی این اے، ٹھیک ہے، اور ڈی این اے جو سیکوینس ہے، جو کوڈ اس کے اندر ہے، اس کے مطابق ہی وہ پروٹینز بنتے ہیں، اور پھر پروٹینز کے فارمیشن سے پھر آگے جو ہے سارے پروسیسز چلتے ہیں. تو یعنی ہاؤ سگنیفیکنٹ دس از، یعنی کتنی بڑی دلیل ہے. well اگر یہ صحیح ہے کہ یہ سارے کا سارا رینڈملی ہو رہا ہے تو یہ معجزہ ہے. There is no other explanation. نا ڈی این اے سے رائبوسوم تک کا سفر جہاں پہ پروٹینز پروڈیوس ہوتے ہیں فائنلی، پورا ایک میکنزم ہے کہ وہ انفارمیشن آتی ہے، اس کے بعد اس کو ویریفائی کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو پھر ٹرانسکرپٹ کیا جاتا ہے، وہ پھر ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں، پروٹینز بنتے ہیں. تو ڈی این اے اٹ سیلف کہ وہ انفارمیشن کہاں سے آتی ہے کہ نئے پروٹینز کے لیے ہمیں یہ کوڈنگ چاہیے. if there is no intelligence behind it، یہ پھر معجزہ ہے اور مسلسل ہوئے جا رہا ہے اربوں سالوں سے. سیل کے بارے میں انیشیل انڈرسٹینڈنگ کیا تھی جب ڈارون نے یہ نظریہ پیش کیا تھا؟ اس وقت کی انڈرسٹینڈنگ اتنا ڈیٹیل میں ہم سمجھتے تھے سیل؟ No, they thought it was very simple. In fact ابھی بھی کہتے ہیں it was very simple. But how can، دیکھیں، اور اب تو یعنی جو جیسے ہمارے سامنے آیا کہ it's a factory، یا اس پہ آپ کہہ لیں کہ complicated systems چل رہے ہیں، اس کے اندر روبوٹس چل رہے ہیں، اس کے اندر ایک پورا شہر ہے، it's like a metropolitan city، unbelievably complex. اور وہ کیسے چل رہا ہے، اور اس کا سارے کا تعلق جو ہے نینو مشینری اس کے اندر کام کر رہی ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ جو سمپل موسٹ سیل صرف ایک چیز ہے، باقی اگر ہم کمپلیکسٹیز میں نہ بھی جائیں، بھائی ہر سیل جو نئے پروٹینز بنا رہا ہوتا ہے اس کو بنانے کے لیے پروٹینز وہاں پہ ہونے ضروری ہیں. جو جس سیل سے انفارمیشن جا رہی ہے اس کے اندر پروٹینز ہونے ضروری ہیں. یہ انڈا پہلے یا مرغی والا کلاسیکل پرابلم ہے کہ جو پہلا سیل ہے، گیون دا فیکٹ کہ پروٹینز تو اس کی نکلنے والی ہدایت سے بننے چاہیے، تو وہ کون سے پروٹینز سے جس کی وجہ سے یہ خود بن گیا تھا، انلیس کہ کوئی ایسا کریٹر ہو کہ جس نے ایسا سیل بنایا کہ جس کے اندر پروٹین اس نے رکھے ہیں. اور obviously ایوولوشن میں تو ہے نہیں، تو پھر اس کے لیے پھر یہ مختلف ماڈلز دے کے آتے ہیں which again isn't science because there is no fact which has been explained. اور وہ یہ ہے کہ نہیں کچھ اس طرح سے RNA تھا جس نے پروٹینز کے شیپ پہ خود کو مولڈ کر لیا ہو اور فولڈ کر لیا ہو، اور وہ یا ٹھیک ہے کسی کہانیوں کی حد تک شور اٹس ویری انٹرسٹنگ بٹ when you call it science you need to give the evidence. اور پھر چوتھا آپ کا جو تھا اس پہ آرگومنٹ، وہ جو آپ نے بتایا تھا کہ جینوٹائپ سے تک کا جو کوڈنگ ہے کس طریقے سے، یعنی جو سیکوینس ہے اس کے اندر اگر آپ چینج کرتے ہیں تو ایک خاص قسم کا پرٹیکولر چینج آتا ہے. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے. دیکھیے آرگومنٹ یہ ہے کہ چیزیں نیسسری ہوتی ہیں یا کنٹینجنٹ ہوتی ہیں. جینو ٹائپ کے اندر چینج آئے گا، اس کا ایک فینوٹیپک افیکٹ ہمیں نظر آئے گا. وائی؟
کس نے طے کیا ہے؟ who has decided that یہ ایک پرٹیکولر سیکوینس ہوگا تو یہ چینج آئے گا. ایگزیکٹلی. انلیس کہ آپ یہ کہیں، انلیس کہ آپ کا دعویٰ یہ ہو کہ جو جینز ہیں ہماری انہوں نے خود یہ فیصلہ کیا ہوا ہے، ان وچ کیس دیر از اے ہیوج پرابلم کہ اس میں تو پھر انٹیلیجنس سامنے آ جاتی ہے، تو انٹیلیجنس کا تو وہاں پہ ذکر ہی نہیں ہے. صحیح بات. تو دیکھیں ایوولوشن پہ صرف آپ کوشچنس پوچھنا شروع کر دیں یہ پگھلنا شروع ہو جاتی ہے، ساری دنیا ہل جائیں گی. اور پھر اس پہ جو آرگومنٹ انہوں نے بھی پیش کیا اور اکثر پیش کیا جاتا ہے کہ اگر تو آپ کا گاڈ جو ہے وہ پرفیکٹ ہے پھر انوملیز تو نہیں ہونی چاہیے بیچ میں. وائی ناٹ؟ تو ویسٹیجیل آرگنس کیسے آ گئے؟ تو یہ ویسٹیجیل آرگنس کا موجود ہونا یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ ایوولوشن ہوئی. انڈکٹیو لاجک کا سب سے بڑا نقص یہ ہے کہ اس میں آپ سرٹن سیٹ آف آبزرویشن سے جنرل نتیجے نکال لیتے ہیں. یہ جو ویسٹیجیل آرگنس کا آرگومنٹ ہے ایک بہت بڑی شٹ اپ کال ہے ان کے لیے کہ اب اس ذہنی بیماری سے باہر نکلو. ہر سال 1.5 سال کے بعد نئی ریسرچ آ جاتی ہے کہ فلاں کا بھی پرپز سامنے آ گیا، فلاں کا بھی پرپز آ گیا، فلاں کا بھی سامنے آ گیا. آپ نے اسیوم کیا ہوا تھا نہیں ہے اس کی بیس پہ، آپ نے اپنی اسمپشن پہ ایوولوشن کو ٹھیک، اگر وہ اس کا ثبوت تھا تو اب تو ہمارے پاس کتنے ہی آرگومنٹ، کتنے ہی ہمارے پاس ہیں. ٹیل بون کا ہمارے پاس، ٹیل بون میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے تو لفظ سے استعمال کیا کہ اس سے امپلائی ہوتا ہوگا کہ ہمیں پہلے کبھی ٹیل تھی. سو آئی ڈونٹ مین دیٹ کہ اس میں ٹیل تھی، اس کا جو نام یہ دیا جاتا ہے. ایٹ سیم ٹائم اپینڈکس کی ساری انفارمیشن آ چکی ہے. اب انہوں نے گول پوسٹ چینج کر دی ہیں. کہتے ہیں وہ بینیفٹ کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ بینیفٹ کبھی ہوتا نہیں تھا، ہم اب اس کی اور کچھ اور بات. تو 98% جو ہے سائنٹسٹ صحیح مانتے ہیں، تو آپ کو نہیں مانتے ایوولوشن کو؟ جی. ہاؤ ڈو وی نو کہ وہ کس چیز کو ٹھیک مانتے ہیں؟ کبھی ریسرچ کی کسی نے اس پہ؟ پیور ریسرچ کا ہونا تیار تھا کیا نہیں، وہ صرف ایک امریکن ادارے سے منسلک جو تھے ان کا بتایا تھا بس، جو پیور ریسرچ نے بتایا ہے، جو بائی دا وے. لیکن اگر پرسنٹیجز پہ جانا ہے اور یہ آپ کا آرگومنٹ ہے، دنیا میں 50% سے زیادہ سائنٹسٹ آئے بھی کسی نہ کسی صورت میں خدا کو مانتے ہیں، آپ خدا کو ماننا شروع کرتے ہیں تو صحیح آرگومنٹ تو ٹھیک ہے. اگر دس از واٹ یو آر گوئنگ ود، لیکن وہ بھی اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے کہ 97-98% لوگ اس کو ٹھیک مانتے ہیں. دیٹس ناٹ، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہ اس چیز کو ٹھیک مانتے ہیں کہ ہاں ایوولوشن ہوئی ہے. ایوولوشن. اب پرابلم یہ ہے یعنی ایوولوشن تھیوری جو ہے وہ ایک وائبل تھیوری ہے ان کے نزدیک. دیکھیں it has not been نہیں، میں کہتا ہوں کہ ٹھیک مانتے ہیں جی، میں کہتا ہوں بالکل ٹھیک مانتے ہیں اس کو کہ وہ وائبل بھی نہیں، وہ کہتے ہیں جی بالکل ایبسولوٹ فیکٹ ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ بچپن سے لے کر ان کے ڈاکٹر بننے تک آپ نے صرف ان کو اس چیز سے ہلنے بھی نہیں دینا ایوولوشن سے کسی اور، تو اس کا رزلٹ آپ کو کیا ملے گا؟ میرا سوال یہ ہے کہ جو 2% نہیں مانتے ہیں وہ کیوں نہیں مانتے ہیں؟ یہ تو بالکل ہے کہ آپ نے ہر طرح کی ایکسپلینیشنز کو ایکسکلوڈ کر کے آپ نے میتھڈولوجیکل پلورلزم کو نکال کے میتھڈولوجیکل نیچرلزم آپ لے کے آئے، خدا کا تصور آپ نے بیچ میں سے نکال دیا، ہر چیز آپ نے اکیلا بندہ ریس میں چھوڑا، اکیلا بندہ. امیجن اس طرح سے کہ ایک کینڈیڈیٹ ہے، وہ 100 اس کے حلقے میں پولنگ سٹیشنز ہیں، کسی اور کو اجازت نہیں ہے کہ وہاں سے الیکشن لڑ سکے، اور اس میں سے بھی وہ 2 پولنگ سٹیشنز ہار جائے. اسٹرینج. ٹھیک ہو گیا. اچھا، فالسیفیکیشن ٹیسٹ پہ آتے ہیں. یعنی آپ نے فالسیفیکیشن ٹیسٹ پہ بات کی تو آپ سے بھی پوچھا گیا کہ کیا آپ فالسیفیکیشن ٹیسٹ ہے کریشنزم کو ثابت کرنے کے لیے؟ تو آپ نے کہا تھا کہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کا فالسیفیکیشن ٹیسٹ نہیں ہے. میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ پورے کا پورا جو نظریہ ہے ارتقاء کا یہ سائنسی ہے، تو اس پہ ہم سائنسی معیار اپلائی کریں گے، لیکن ساتھ ہی ان کا یہ نظریہ ہے کہ کریشن سائنس نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، ہم کریشنزم کو سائنٹیفکلی اسپیکنگ ثابت کر سکتے ہیں، دیٹ از ون تھنگ، لیکن ہم اسے سائنسی تھیوری کے طور پہ پریزنٹ نہیں کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی کہ جیسے کسی جگہ پہ اگر کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو وہ واقعہ سائنسی نہیں ہے، لیکن ہم سائنسی طور پہ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. گواہوں کی کو لے کے ٹائمنگ میچ کر کے یہ وہ وغیرہ وغیرہ سارا ایویڈنس اکٹھا کر سکتے ہیں. پولیس والے روز کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے میں نے ان سے کہا تھا کہ چونکہ اس کو سائنس نہیں مانتے آپ، اور ہم بھی اس کو سائنس کے طور پہ پریزنٹ نہیں کرتے، تو اس پہ پھر ہم سائنسی معیار اپلائی نہیں کریں گے.
لیکن فلسفیکل معیار ہم ہاں جی، وہ زیادتی تو اس وقت ہوتی کہ جب میں ویسا آپ سے کہتا کہ نہیں آپ نے تو اس پہ جو کریشنزم ہے اس پہ آپ نے سائنسی معیاری اپلائی کرنا لیکن میں نے نہیں کرنا، وہ تو ناانصافی ہو جاتی ہے ان سے. میرا ویو یہ ہے کہ جب جس چیز کو آپ سائنس کہتے ہیں اس پہ ہم دونوں سائنٹیفک لینگویج یوز کریں گے، جس کو آپ کہتے ہیں میٹا فزیکل کلیم ہے اس کو پھر ہم سائنٹیفک لینگویج یوز نہیں کریں گے. آئی تھنک اٹس ویری فیئر اینڈ سمپل آرگومنٹ. وہ ایک بچکانہ ضد جو ہے اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے کہ نہیں آپ نے وہ ٹھیک ہو گیا. یہ تو سیٹل ہو گیا. تو پھر ایک آخری سوال ہے اس پہ پھر آگے چلتے ہیں کہ اگر کوئی ایویڈنس نہیں، فوسلز ہمیں نہیں مل رہے، ان کے اپنے لوگ اسٹیفن جے گولڈ اور اس طرح کے لوگ وہ کہہ اٹھے ہیں کہ یار جو کلاسیکل تھیوری ہے تو پھر اس کے بعد جو میتھمیٹکس اس کے خلاف ہے، ساری جینیٹک جو ہماری جو بھی ہمارے پاس ڈیٹا اس وقت ہے اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ یہ چیز نہیں ہوئی. پھر باقی جو ہم دیکھتے ہیں کہ سمپل لاجک کو بھی اگر استعمال کر لیں تو سیل کی جو فارم اور اسٹرکچر ہمارے سامنے آیا اس سے بھی کلیئر ہو جاتا ہے کہ یار یہ تو بالکل بھی پلازیبل تھیوری نہیں ہے. تو پھر why it is still there in the text books? What else can be there? دیکھیں جب آپ کریشن کو ایکویژن سے نکال دیتے ہیں، ایمان خدا پہ، وجود خدا اس کو ایکویژن سے نکال دیتے ہیں، تو اس سے آپ کے ایگزسٹینشیل کویسچنس ختم تو نہیں ہو جاتے؟ زندگی کی وضاحت تو پھر بھی آپ نے دینی ہے. تو جب سارا کچھ آپ نے نکال دیا ہے تو پھر پیچھے یہی بچے گا. however absurd it is. اب یہ تو نہیں کہا جا سکتا نا کہ ہمارے پاس خدا نے تو زندگی تخلیق نہیں کی لیکن ہمیں نہیں پتا. You have to come up with something and this is that something. بلکہ ایک تو یہ تھا نا کہ ہاں یہ تو origin of species کی ساری بات ہے، لیکن what about here and now؟ ابھی یہ اسپیشیز جس طریقے سے ورک کر رہی ہیں، جس طریقے سے ان کے اندر وہ ایک نظم موجود ہے، اور آپ نے بلکہ آرگومنٹ بھی دی کہ صرف ایک سسٹم کو ہی دیکھ لیں، ہم اپنے جو ہے بلڈ سرکولیٹری سسٹم کو دیکھ لیں، ہم اپنے ریسپریٹری سسٹم کو دیکھ لیں، یعنی ایک ایک سسٹم جو ہے وہ جس پرسین کے ساتھ کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے وہ تو چلو آپ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ یار یہاں سے ہو کے یہاں تک پہنچا، بٹ اباؤٹ ہیئر اینڈ ناؤ ہاؤ اٹ از آل بینگ مینیجڈ. ایون جو ہمارے پاس اس وقت وہ جو موجود ہے یہ کریشن کا سائنٹیفک ایویڈنس ہے، بیکاز اٹ کانٹ ہیو ایوالوڈ انڈیپینڈنٹلی، کیونکہ سسٹمز کی جتنی پرسیجن ہے ان کے اندر انٹیلیجنس نظر آتی ہے کہ یہ ڈیزائنڈ ہے. اگر ڈیزائنڈ ہے تو ڈیزائنر ہے. اٹس دیٹ سمپل، اس میں مشکل بات نہیں. باقی آپ خدا کے بارے میں سوال یہ کریں کہ بایولوجیکل انوملی کیوں ہوتی ہے، یہ کیوں ہوتی ہے، وہ کیوں ہوتی ہے، تو وہ آپ کی عقل کی حد ہے کہ خدا نے ایسا کیوں کیا ہے. پر خدا نے ایسا کیوں کیا ہے ڈز ناٹ اکویٹ کہ خدا نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ تو ہم سیٹل کرتے ہیں اس ڈیبیٹ کو کہ انٹل کے کوئی اور جو ہے پاکستان میں کوئی بک لکھتے ہیں اس کے اوپر، کوئی اور اسکالر آتے ہیں کہ انہیں کوئی ایویڈنس نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے. خود اپنے لوگ جو ہیں ان کے بالکل واضح کر چکے ہیں اس کو. مطلب جو ہے صرف ایک دھونس کے ذریعے سے ایک بس یعنی بدماشی ہے ہماری کو ماننا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو مان. ہم آگے چلتے ہیں سیکولرزم پہ. ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہے انٹرسٹنگ آپ کی دو ڈیبیٹس ہیں. تو آپ کی ڈیبیٹ کوئی جو مشہور زمانہ ٹرانسجینڈر ہیں ڈاکٹر باہر موئز کے ساتھ، اور دوسری پھر آپ کی جو ہے فنود عالم صاحب کے ساتھ ہوئی. تو اس میں کچھ باتیں جو ہیں سامنے آتی ہیں. اچھا اس میں ایک بات جو آپ پہ اس پہ اعتراض بھی اٹھا کہ آپ نے دونوں جگہ پہ کسی حد تک یہ بات کی کہ کیونکہ یہاں پہ مسلمان اکثریت میں ہیں اور اس لیے یہاں پہ جو ہے انہیں کی بل جو ہے نافذ ہونی چاہیے. اور جو سیکولر جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی جو بل ہے اس کو بالکل بھی کنسیڈر نہ کیا جائے اور جبر سے نافذ کر دیا جائے. سیکولرزم یہ غلط ہے. آپ سے پوچھا گیا اچھا ہندوستان میں اگر وہاں پہ جو ہے وہ اپنے مذہب کے مطابق جو وہاں اکثریت ہندوؤں کی ہے تو آپ نے یہ بات اس کو انڈورس کیا کہ ٹھیک ہے سناتن دھرم ہے اس کے مطابق اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو اٹس اوکے. پھر کہیں پہ اگر سیکولر جو ہیں وہ اکثریت میں ہیں اور وہاں پہ وہ سیکولر سے بنانا چاہتے ہیں تو میرا پرنسپل پوائنٹ یہی ہے. لیکن ایز اے مسلم کیا ہم یہ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں؟ ایز اے مسلم ہمیں تو یہی انسٹرکشن ہیں کہ ہمیں تو پوری دنیا پہ اسلام کو نافذ کرنا ہے. کیا ہم اسے ایکسیپٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں پوری دنیا پہ اسلام کو نافذ کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ تو اگر پوری دنیا کو اسلام پہ نافذ کرنا ہے تو ہم یہاں پہ پوڈ کاسٹ کیوں کر رہے ہیں؟ وائی ناٹ جسٹ گو آؤٹ دیئر اور دو کو مسلمان کرنا شروع کر دیں؟ نہیں مسلمان کرنا ہوتا یعنی یہاں پہ ہے کہ مسلمان کرنا یہ بات ہم یہاں پہ کر رہے ہیں کہ جو سسٹم ہے جو
اوپر جو ہمارا پولیٹیکل اکنامک سوشل سیٹ اپ ہے وہ اسلام کا ہونا چاہیے، اسلام کا ہونا چاہیے، اس کے ماتحت وہ ذمہ کے طور پہ رہ سکتے ہیں، وہ ایک پروٹیکٹڈ سٹیزنز ہوں گے اسلامک امپائر کے یا اسلامک اسٹیٹ کے. لیکن اگر کہیں پہ کسی کی ایسی کوئی اسٹیٹ ہے جہاں پر انہوں نے اکثریت کی بنا پر اپنے جو بھی وہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں وہاں پہ اکثریت جو ہے وہ سیکولر ہیں، انہوں نے اس کے مطابق ایک سیکولر آرڈر نافذ کیا ہوا ہے، we still have an issue with that. ہم جائیں گے ان کو دعوت دیں گے، لیکن یہ اگر نہیں مانتے تو وہ جیسے صحابہ نے کہا تھا یہ مانتے ہو تو بھائی ٹھیک ہے مسلمان ہو جاتے ہو تو بھائی، نہیں تو پھر یہ بہت کمپلیکس بحث ہے. میں یہ اقدامی جہاد کی بات جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن وہ بہت ہی کمپلیکس موضوع ہے. ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کوئی لوگ امن سے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں آپ جائیں اور تلواریں اٹھا کے چڑھ دوڑیں ان پہ. میجر جو مسلمانوں کی جنگیں اس زمانے میں صحابہ کی ہوئی ہیں وہ پرشین اور رومن اور جو بھی ان کی کلائنٹ اسٹیٹس کہہ لیں یا ان کے اوور آل سسٹم کے اندر جو اسٹیٹس تھیں وہ ان کے ساتھ ہوئی ہیں، لیکن وہ بائی ڈیفالٹ اقدامی نہیں تھی. یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ بات ذہن بائی ڈیفالٹ اقدامی نہیں تھی. یہ دونوں کی انکریجنس ان کی طرف سے سٹارٹ ہو چکی تھی. پرٹیکولرلی جو رومن امپائر ہے اس سے تو ہماری جنگ صحابہ کے زمانے میں سٹارٹ نہیں ہوئی تھی، ان سے ہماری جنگ موتا پہ ہوئی تھی. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سٹارٹ ہو گئی تھی کہ مسلمان قاصد کو جس بے دردی سے شہید کیا گیا، اور اس کے بعد پھر 3000 کا لشکر، اس کے مقابلے میں لاکھ اور کچھ روایات 2 لاکھ کی بھی ہیں کہ انہوں نے اتنے بھیج دیے. اس کے بعد دوسرا ان کے ساتھ وینچر ہوتا ہے تبوک میں، جس پہ جنگ نہیں ہوتی ہے لیکن فوجیں کم سے کم یہ تھی کہ وہاں پہ جنگ ہونی تھی. وہ پہلے بھی ڈرا کر کے چلے گئے، but it was an act of war. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو رومنز کی سٹارٹ کی ہوئی کہانی کو فنش کیا تھا. ایسے ہی جو پرشینز تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ انکریجنز انہوں نے سٹارٹ کی تھی مسلمانوں کو. شہید کر دیا تھا. جی کو شہید کر دیا. ادھر آ کے جاسوسی کا نیٹ ورک بنایا تھا، اور اس زمانے میں جو ارتداد کا ایک فتنہ اٹھا تھا اس کو انہوں نے سپورٹ کیا تھا. کیونکہ اس سے پہلے رسول اللہ کے زمانے میں وہ جو ایلچی کو شہید کیا گیا، بدر وہ جنگ کی باعث بنا اس زمانے میں تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو کلیئر ایون جو بفر ایریا تھے مسلمانوں کے ایریاز اور پرشین کے، اس پہ انہوں نے آ کے انکرجنز کی، تو مسلمانوں کی طرف سے وہ ایک جواب تھا. پھر جب جنگ چھڑ جاتی ہے بالکل ایسے ہی جیسے دیکھیں ایک ہوتا ہے ایکٹ آف وار اور ایک ہوتا ہے ایکٹ آف بیٹل، یہ اور ایون اس کے اندر جاسوسی، یہ سب ایکٹ آف وار کے اندر ہی آتی ہیں چیزیں. ایکٹ آف وار کا اور یہ جو اسٹیٹ آف وار میں بھی جاتا ہوں، اسٹیٹ آف وار کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ہر وقت لڑائی کر رہے ہیں. جیسے پاکستان اور انڈیا اسٹیٹ آف وار میں ہے، ہاؤ ڈو وی نو دیٹ؟ جاسوسی چل رہی ہے، بارڈروں پہ کھڑے ہوئے ہیں، گنیں تانی ہوئی ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب اس میں کہیں نہ کہیں کوئی اسکرمش ہو جائے گی ادھر ادھر، وہ اس اسٹیٹ آف وار کے اندر کا ایک حصہ ہے. تو مسلمانوں کا بھی آپ دیکھ لیں کہ جتنا جو کفار کے ساتھ جو جنگیں ہوئی تھیں وہ ساری ایسا نہیں تھا کہ ہر وقت جنگ ہوتی ہی رہتی تھی، لیکن ایک جنرل ڈکلیریشن تو تھی کہ اب ہم حالت جنگ میں ہیں. کہاں سے کام سٹارٹ ہوتا ہے؟ کام یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ لڑو ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں. اس کے بعد پھر جہاد کی فرضیت آ جاتی ہے. اجازت ہے پہلے، پھر فرضیت ہے. فرضیت کے بعد پھر یہ ہے کہ جو سورہ توبہ کی ابتدائی آیات ہیں کہ ان سے لڑو، من الکافرین من ان سے لڑو جنہوں نے معاہدہ توڑا ہوا ہے. یعنی ٹھیک ہے آپ کا آرگومنٹ جو ہے، کیونکہ اصل میں یہ آرگومنٹ جو ہے جب اس بیس پہ کھڑا کیا جاتا ہے تو یہ بیسیکلی ہسٹوریکل ایونٹس کی ایک انٹرپریٹیشن ہے یا اس سے انفلوئنس کیا جا رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ شریعت کا اصول تو یہ ہے کہ قرآن کی آیت کو آپ دیکھیں گے پہلے یا شریعت کے حکم کو دیکھیں گے. قرآن کی آیت کون سی تھی جو جس کے اندر سے حکم نکلا تھا اور جس پہ عمل کیا تھا صحابہ نے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہاں پہ آیت السیف کا ذکر آتا ہے جس میں واضح طور پہ بیان کیا گیا کہ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون. بالکل اس آیت السیف کا جاتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قتال کرو ان سے، کہ ریزن کیا ہے قتال کی وہ اللہ نے بیان کرتے ہیں. علت جسے کہتے ہیں، کنڈیشن. اللہ کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، جی جی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کو حرام ٹھہرایا اس کو یہ حرام نہیں مانتے، اور دین حق کو تسلیم نہیں کرتے. اور یہ من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب بھی. بالکل. ٹھیک ہے،
یہاں تک کہ حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں اور چھوٹے ہو کے یا ماتحت ہو کے. بالکل صحیح. تو بالکل واضح حکم ہے نا. واضح ان کے ایسا لڑائی کرنے کا جو مسئلہ ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ یہ دین حق کو تسلیم نہیں کرتے. صحیح بات ہے. دین حق کو تسلیم نہیں کرتے ہیں اینڈ there is something more, right? جس کے اوپر جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو حرام ٹھہرایا اس کو یہ حرام ٹھہرایا. قرآن کی کیا یہ آیت نہیں ہے کہ وہ جنہوں نے تمہارے ساتھ زیادتی نہیں ہے نہیں کہ ان کے ساتھ نہ لڑو؟ دیکھیں چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. مفہوم ہے اس آیت کا. لیکن وہ جو میری عرض سنیں نا، سورۃ توبہ کے اندر حکم آ رہا ہے جو تقریباً آخری حصے کی صورتوں میں سے. بالکل. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ پرانی آیات جو ہیں وہ منسوخ ہو گئی ہیں. گفتگو کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب کیفیت وار میں ہیں، ایک سٹیٹ آف وار ہے، آپ کی جنگ کی کیفیت ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں نے تم پہ زندگی اتنی تنگ کی ہوئی ہے کہ آپ لوگوں کو ہجرت بھی کرنی پڑتی ہے، آپ کی تجارت انہوں نے ختم کر دی ہے. حد یہ کہ مدینہ میں آپ گئے ہیں تو وہاں پہ بھی پہنچ گئے ہیں. عبداللہ بن ابی کے ساتھ آلموسٹ معاہدہ بھی ہو گیا کہ ان کو نکالو مدینہ سے، سو فورتھ ساری باتیں. اس کے بعد پھر غزوہ بدر ہوئی اور سارا ہوا. ٹھیک. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اسٹیٹ آف وار میں ہو، یہ بات یہاں تک آ گئی ہے تو اب دونوں میں سے کسی ایک فریق نے بچنا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ساتھ یہ جو جیسے ہم کہہ رہے ہیں نا کہ جو علت جو کنڈیشن ہے بیچ میں وہ یہ ہے کہ یاد رکھو کہ وہ تمہارا دین ہے. اور تمہارے دین کو یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. تم پہ انہوں نے زندگی تم پہ اجیرن کی ہوئی ہے اس لیے کہ تم ایک دین کو مانتے ہو. ذاتیات پہ نہ جانا کہ تمہاری ذاتی جنگ ہے کہ اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. بات کلیئر ہو گئی آپ کی. اس میں ڈفرینس اوپینین تو ہے لیکن یہ کہ چلیں آپ کا موقف کلیئر ہو گیا. لیکن چلیں اس کو بھی ہم کنسیڈر کر لیتے ہیں جس طرح آپ نے بات کی. تو اللہ نے تو یہ بھی کہا ہے کہ ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم من استطاعوا. اگر تم نہیں لڑو گے تو لا محالہ وہ تو لڑتے ہی رہیں گے جیسے کبھی سچویشن ہے. صحیح بات ہے. یعنی اگر وہ تو لڑتے ہی رہیں گے نا. اگر تو تم کیوں لڑو؟ اس لیے کہ وہ لڑ رہے ہیں. تو چلے اگر یہاں سے پکڑ لیا بات کو وہاں سے پکڑ لڑائی تو کرنی پڑے گی. دیکھیں نا میرے ویسٹرنز جو ہیں وہ ہمارے معاملات کے اندر میرے گھر پہ ایک آدمی آ کے پتھر مارنا شروع کر دیتا ہے. وہ گروہ لوگوں کا آ جاتا ہے. میں گھر کا بڑا ہوں میں باپ ہوں. میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں کہ یار دیکھو تم کچھ نہیں کرو گے تو پتھر مارتے ہی رہیں گے نا. کل میرے بچے فرض کر لیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مجھے پتھر نہیں مار رہے ہمارے گھر پہ جا کے ہم نے ان کے بھی گھر گرا دینے ہیں. آئی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. جنگ کے جو احکام ہوتے ہیں ایک آپ کا سرنامہ ہے اوپر، باقی اس کے اندر احکام آتے ہیں. سرنامہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے زندگی تم پہ مشکل کی ہے، انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے، انہوں نے تمہارے اندر تمہیں سختیوں میں ڈال دیا ہے. اب تمہیں اجازت ہے جنگ کرو، اس کے بعد فرض ہے کہ اب جنگ کرو. اب تم نے سسٹم اسٹیبلش کرنا ہے، جنگ کے بغیر نہیں کرنے دے رہے. ایک ہی حال ہے. یہ تو معاملہ ہو گیا کلیئر. اب اس کے اندر جتنی بھی آیات آئیں گی وہ ساری کی ساری اسی سرنامہ کے اندر ہیں کہ اسٹیبلش ہو گیا کہ تم نے جنگ کیوں کرنی ہے. اگر صرف یہی بات ہوتی کہ آپ نے جنگ ہر حالت میں کرنی ہی کرنی ہے، جو جیسے مرضی حالات آ جائیں جنگ کے، اور میں بھی چاہتا ہوں کہ دین کو آپ نے جنگ کے ذریعے ہی کرنا پھیلانا ہے، تو یہ حکم تو آج ہم پہ ویلڈ اس طرح سے ہوتا. قیامت تک قرآن اور حدیث میں چیز واضح ہوتی کہ جہاں پہ مسلمان ہے جیسا بھی ہے وہ یہ کام کرتا رہے. ہمارے جو آئیڈیولوجیکل ڈویژنز ہیں وہ نہ تو ہیں کہ آپ کے پاس استاد ہو. استاد کی کنڈیشن تو سب مان رہے ہیں نا. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ استاد اگر آپ کے پاس ہے جی تو پھر یہ ہے کہ کوئی بندہ بالکل پیسفلی کو ایگزسٹ کرنا چاہتا ہے. اگر تو ایسا یہ بھی ہائپوتھیٹیکل دنیا کا بڑا حصہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبضے میں تھا. جی استطاعت تھی. باقی دنیا کیوں نہیں فتح کی انہوں نے؟ وہاں پہ بھی موقع تھا وہ گئے. یعنی کہاں پہ نہیں جا سکے جہاں پہ دوسری طرف سے جو ہے ریزسٹنس ہوئی ہے بس وہاں پہ وہ روکیں. آپ دیکھیں وہ اور یہی آیت کا اسی آیت کا ریفرنس ہوتا تھا. جزیہ بھی اسی آیت کی بنا پہ لیا جا رہا ہے. دیکھیں گرینڈ سکیم میں مخالفت تو ہر طرف چلی ہوئی تھی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور اس آیت کا اطلاق ایسے بھی ہم نہیں کر سکتے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں جاتے وہ اپنی جگہ پہ ایک بات ہے کہ آپ جہاں آپ جا رہے ہیں آپ پہلے حق کی دعوت دیتے ہیں. وہ تو یہ جو موقف جو پوائنٹ آف ویو جو ہے جو جس کو ہم بات کر رہے ہیں جس کی اس میں یہ تو کلیئر ہے کہ آپ نے ان کو دعوت دینی ہے. نہیں مانتے تو پھر کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں آپ کی طرف سے جو آرگومنٹ ہے وہ سامنے آ گیا ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں بڑا نہیں یہ میرا آرگومنٹ نہیں ہے صرف یہ میں آپ کو میں جو کلاسیکل انڈرسٹینڈنگز ہیں میں ان سے ڈیویٹ نہیں کرتا. کلاسیکل انڈرسٹینڈنگ تو دونوں ہی ہے نا. دونوں ہے نا. نہیں دونوں ہے نا.
جو میں نے بات کہی، جتنے میں نے آپ کو حوالے دیے ہیں مثال کے طور پہ، سب کو ایسا تو نہیں کہ جو میں نے اپنے پاس سے دے دیا ہو، کہ دین آپ کو اقدامی جہاد کی اس صورت میں آپ کو اجازت ضرور دیتا ہے کہ جہاں پہ کوئی ایسے اوپریس لوگ ہیں، جہاں پہ آپ یہ سمجھتے ہیں وہ رائٹ ریزنز کہ لوگوں کے پاس یہ حق ہے کہ ان کا اور کریٹر کا رابطہ ہونا چاہیے، لیکن جس سسٹم کے اندر وہ جکڑے ہوئے ہیں وہ سسٹم ان کو الاؤ نہیں کرتا، تو آپ ان کی آرمی کے ساتھ جنگ کر سکتے ہیں. لوگوں پہ تو دین پھر بھی مسلط نہیں کیا جا سکتا. اس پہ تو کوئی آرگومنٹ نہیں ہے کہ لڑائی ہوگی جو کمبیٹنٹس ہیں ان کے ساتھ ہی ہوگی، بالکل. لیکن بات ہم یہاں پہ کر رہے ہیں کہ کیا ہم جب اسلامی اگر امپائر قائم ہو جاتی ہے، اسلامی اسٹیٹ قائم ہو جاتی ہے، کہ دوسرا جو کوئی بھی ملک ہے وہ اسلام کو نافذ نہیں کر رہا، تو کیا یہ کافی جواز نہیں ہے کہ اس کے خلاف جہاد کیا جائے؟ لیکن اس کو دعوت دی جائے گی، نہیں دعوت مانے گا تو پھر ٹھیک ہے، ماتحت رہے، جزیہ دے، مطلب وہ پروٹیکٹڈ سٹیزن ہوں گے وہ لوگ. لیکن ہمارے کانٹیکس میں تو یہ کوشچن اس لیے ارریلیونٹ ہو جاتا ہے کہ جب ہم بات جہاد کی کریں گے تو اس میں وہ فیصلہ ہم نے تو نہیں کرنا. یعنی آج اگر کوشچن مجھ سے یہ ہے کہ اگر انڈیا میں وہ سناتن دھرم کے تحت قانون بنا لیتے ہیں تو کیا میں جہاد کا اعلان کروں گا؟ شریعت کی بات کر رہے ہیں نا، تو شریعت میں تو آپ کے پاس ایک ایسا اپوائنٹڈ پرسن ہونا چاہیے، ایسا صاحب امر ہونا چاہیے جو یہ کام کر سکے. یہ تھوڑا کلیئرٹی کی جاری بات کہ اب یعنی آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ بالجبر ہمارے اوپر ایک سسٹم نافذ ہے. میں اس سوال کے کانٹیکسٹ میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ کی جو کیپیسٹی ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ آپ ان کے خلاف لڑائی کر سکیں. تو میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا، میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس سوال کے کانٹیکسٹ میں جو ہسٹوریکل انڈرسٹینڈنگ ہے تو میں نے آپ کو میں نے عرض کر دی. اس سوال کے کانٹیکسٹ میں کہ اگر کوئی سیکولر کہتا ہے کہ انڈیا میں اگر وہ سناتن دھرم لے کے آئیں تو آپ کو کیا اعتراض ہے، میں کہتا ہوں جی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لے کے آ جائیں. کسی جگہ پہ سیکولرزم لے کے آنا چاہتے ہیں تو لے کے آ جائیں، مجھے اس پہ کیا اعتراض ہو سکتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ وہ ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں جن کو آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں، ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں. اس پہ آرگومنٹ ٹھیک ہے، یعنی جس کو آپ رائٹ سمجھتے ہیں جس ویلیو کو، کم از کم اس ویلیو کو یہاں پہ تو ایکسیپٹ کریں. آرگومنٹ ویلڈ ہے اور گھر تک پہنچانے والا، لیکن سوال وہی ہے کہ کیا ایز اے مسلم جو ہے ہمارے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا. ہاں ایک ہے کہ مجبوراً ہم ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، ہمارے پاس کیپیبلٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ کیا یہ ہم دل سے تسلیم کریں گے. ایک ہے میری انڈرسٹینڈنگ جو میں نے آپ کو بتا دی ہے. دوسرا ہے معاملہ فقہ کا. میرے کسی بھی کانٹینٹ میں آپ کو کسی شاید ایک آدھی کوئی بات ہو بھول چوک میں ہو گئی تو اس کی ایک اور بات ہے، لیکن فقہی معاملات پہ میں تبصرہ نہیں کرتا کہ وہ میری اسپیشل اسکل نہیں ہے. ہاں لیکن جو میرا فائنل سٹانس ہے آن وچ آئی ڈونٹ اپولوجائز، میں اس کو کوئی معذرت خانہ رویہ نہیں ہے کہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے، میں نے آپ کو بتا دی ہے. لیکن کل کسی جگہ پہ جہاد کا حکم ہو جاتا ہے، جہاد بن نفس کا ہو جاتا ہے، تو میں اپنی انڈرسٹینڈنگ کو اہمیت نہیں دوں گا، اس لیے کہ فتوے کی اہمیت آپ کی، اور فتویٰ اوبیسلی سرٹیفائڈ ہونا چاہیے، وہ آپ کی ذاتی اوپینین اس پہ پھر میٹر نہیں کرتی ہے. تو میں آئی ڈونٹ اپولوجائز فار دس. جہاد بالسیف اگر کرنا ہے پھر آپ کی ذاتی اوپینین تو میٹر نہیں کرتی ہے. کلیئر ہو گیا، بس یہ ہے کہ آرگومنٹ کلیئر ہونا چاہیے، یہ امپورٹنٹ چیز ہے. اچھا آگے جو ہے آپ اس پہ پھر کچھ اعتراضات کر دیکھیے کہ آپ نے ابھی دلائل دی ہے، کتنے لوگوں نے یہاں پہ سرویز کیے، پیو ریسرچ کا بھی سروے ہے اور بھی مطلب ریپوٹیبل آرگنائزیشن نے سروے کیے، اور کہیں پہ 80% کی بات آ رہی ہے، کہیں پہ اس سے زیادہ کی بات بھی آ رہی ہے. لوگ یہاں پہ کہہ رہے ہیں ہمیں شریعت چاہیے، تو آپ کا آرگومنٹ بڑا ویلڈ ہے کہ پھر آپ شریعت نافذ کیوں نہیں ہونے دیتے. لیکن ان کی طرف سے جو آرگومنٹ آئے، جو سفر مظالم صاحب نے آرگومنٹ کہا کہ دیکھیں یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ یہاں پہ اکثریت جو ہے وہ کس قسم کا اسلام چاہتی ہے. نہیں میں نہیں جانتا ایکچولی کس قسم کا چاہتی ہے. یہ تو پوائنٹ ہے ان کا کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ اسلامی ٹچ تو پسند کرتے ہیں. ان سے پوچھا جائے کہ اسلامی شریعت آپ کو چاہیے تو وہ یہ بھی کہہ دیں گے، لیکن جب اس کی تفصیلات ہم اسے ڈسکس کرتے ہیں یا وہ ان احکامات کی بات کرتے ہیں کہ جو نافذ ہوں گے تو اس پہ وہ تو کہتے ہیں یہ تو بڑا
اسٹرکٹ ہے معاملہ. نہیں یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے. اس کے لیے ڈیٹا چاہیے کہ کہاں پہ کوئی ایسی انہوں نے ریسرچ کی ہے یا کوئی پیپر پبلش ہوئے ہیں. ویسے ہم ہماری جنرل انڈرسٹینڈنگ نہیں شریعت کے بارے میں لوگ کلیئر ہے. سیکولرز کوئی شریعت کا ایسا ایلیمنٹ نہیں بتا سکتے جو مسلمانوں کو نہ پتا ہو, جو ان کے جنرل نالج میں نہ ہو. البتہ ہم ایسے بہت سے بتاتے ہیں جو مسلمانوں کے جنرل نالج میں نہیں ہے. مثال کے طور پہ آج بھی جہاں پہ ہم اکٹھے ایک سیشن میں تھے وہاں پہ میں عرض کر رہا تھا, کل میں عرض کر رہا تھا ایک جگہ پہ, کل یا پرسوں غالباً, پر میں یہ بات دہراتا رہتا ہوں کہ چونکہ شریعت میں یہ ہے کہ جو نیچرل ریسورسز ہیں اس پہ اوپر کوئی ہیومن مونوپلی نہیں ہو سکتی, وچ از ٹو سے کہ آپ کا گیس کا بل, بجلی کا بل, یہ وغیرہ جتنے بھی ہیں یہ کاسٹ آف پروڈکشن آپ پے کریں گے. کوئی پرائیویٹ کمپنی کے منافع نہیں کما سکے گی اس سے. جب شریعت آئے گی تو یہ آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ مہینے کے آخر میں آپ کے پاس بینک میں زیادہ پیسے پڑے ہوئے ہوں گے, جیب میں زیادہ پیسے ہوں گے, انفیئر ٹیکسز سارے ختم ہو جائیں گے. یہ وہ کامن نالج لوگوں کو نہیں ہے جن کے پاس. وہ جو بات کرتے ہیں کہ یہ سزا ہوگی, یہ ہوگی, یہ سب کو پتا ہے. کوئی ایک ایسی چیز آپ ایڈ نہیں کر سکتے جو لوگوں کو نہ پتا ہو. اس کے باوجود اگر لوگ چاہتے ہیں کہ ہاں بھی ہمیں چاہیے شریعت, then you just have to accept that. ٹھیک ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو سرویز ہوئے ہیں برحال کافی لوگوں نے کیے ہیں اور ایک سے زیادہ ہمارے پاس ڈیٹا سیٹ موجود ہے, اور وہ یہ انڈورس کر رہا ہے کہ یہاں کے لوگوں کی شریعت چاہتی ہے, اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو لوگوں کو نہ پتا ہو. لوگوں کو پتا ہے شریعت کے اندر یہ کچھ چیزیں, بنیادی چیزیں ہیں, اینڈ اسٹل دے وانٹ شریعت. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. ایک اور جو سوال اکثر کھڑا کیا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے, یعنی پاکستان کے اندر جہاں جب بھی اسلام یا ایسی رجیم آئی ہے جس کے اندر تھوڑا بہت اسلام تھا تو انہوں نے اچھا پرفارم نہیں کیا, تو کیوں پھر جو ہے ہم اس کو مان لیں کہ یہ ایک صحیح سسٹم. اس رجیم کو نہ مانے آپ. آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب ہے. It's a very simple thing to understand کہ اگر انہوں نے ٹھیک طرح سے سرو نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے شریعت کو ٹھیک طرح سے امپلیمنٹ نہیں کیا. آپ ان لوگوں کو لے کے آئیں جو کریں گے شریعت کو, ہے نا. میں اگر آپ سے کہوں کہ میرے پاس آپ کے لیے ایک موبائل فون ہے سیمسنگ کا, اور کل وہ فون غلط نکلتا ہے, تو آپ کا مسئلہ سیمسنگ سے نہیں ہے, مجھ سے ہے کہ میں نے آپ کو غلط فون دیا تھا, ایک اور نام دیکھیں. ایک بات, ایک کلاس سے اگر ہم ڈیٹا سیٹ لیں یا ہمارے پاس اسٹیٹسٹکس اگر دیکھیں تو دنیا جہان میں جہاں پہ بھی سیکولر یا لبرل آرڈر جو ہے نافذ ہوا ہے تو اس میں ترقی ہمیں نظر آتی ہے. تو جہاں بھی جو اسلام سے قریب تر کوئی بات نافذ ہو رہی ہے تو وہاں پہ وہ صحیح پرفارمنس سامنے نہیں آ رہی ہے. تو آپ دیکھیں ترکی کی مثال آپ دیکھ لیں, پھر آپ ملائیشیا کی مثال آپ دیکھ لیں, اس طرح ملٹیپل جو آپ کو مثالیں ملتی ہیں. تو جو ہمارے پاس اسٹیٹسٹکس ہیں اور ڈیٹا ہے تو وہ تو اس بات کو انڈورس کر رہا ہے کہ جہاں پہ بھی یہ سیکولر یا لبرل آرڈر آ جائے گا وہاں پہ ترقی ہوگی. فیکچولی انیکوریٹ انفارمیشن ہے یہ. آپ اسے چیلنج کرتے ہیں. وہ کیا سوویت یونین میں سیکولرزم نہیں تھا, لیکن وہ تو پھر کمیونزم تھا, تو سیکولرزم نا تھا, سیکولرزم. لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ پورا آرڈر جو ہے جسے وہ کہتے ہیں لبرل ڈیموکریٹک کیپٹلزم, اس طرف چلے جاتے ہیں. وہ تو خود مان رہے ہیں نا, ویسٹ کے جو زیادہ تر لوگ ہیں کہ ہم تو اس کو مانتے نہیں, وہ تو فیل ہو گئے. جو ہم ویسٹ والا ہے اس کو ہم مان لیتے ہیں. نوم چومسکی نے بڑی لمبی تفصیل شیئر کی ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں غربت ہے اس کے پیچھے لبرل کیپٹلزم ہے, کیونکہ چیپ لیبر اچھی بات ہوتی ہے کہ جو وہاں کے جو سٹورز ہیں وہ ہمیشہ بھرے رہتے ہیں, تجارتی پابندیاں لگتی ہیں. آپ اپنی کوئی فائنینشیل پالیسی ایسی بنا نہیں سکتے ہیں جس سے آپ انڈیپینڈنٹ ہو, اس لیے کہ آپ اس آرڈر کا حصہ ہیں. اس آرڈر کے اندر ضروری ہے کہ آپ ڈیفائی نہ کریں. آپ ڈیفائی کریں گے تو آپ کا ایران والا حال کیا جائے گا. 5 لاکھ بچے وہاں پہ 5 سال سے کم, 3 لاکھ بچے کم عمر بچے 5 سال سے عمر کے وہاں پہ اس وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے کہ ٹریڈ امبارگوز امریکہ نے لگائے ہیں جس کی وجہ سے دوائی وہاں پہ نہیں پہنچتی ہے. یہ لبرل سیکولر آرڈر ہے. وہاں ترقی ہوگی, وہاں پہ ترقی تو چھوڑیں, ٹھیک ہے گیجٹس بنے, یہ وہ وغیرہ وغیرہ ہوا, اینڈ نن آف دیٹ واز بائی دا وے. اس کی وجہ سیکولرزم نہیں تھی, اس کی وجہ اکانومی کا ایک ماڈل تھا جو کہ پیک پہ جانے کے بعد وہ ختم ہوا. وہ اس طرح سے کہ وہاں پہ کچھ لوگ تو بہت زیادہ امیر ہو گئے, لیکن امریکہ میں اسٹیگفلیشن 1980 سے آج تک چلی آ رہی ہے. پوری جنریشن ایک ڈرگس پہ وہ کھڑی ہوئی ہے. پاپولیشن جس حد تک ڈکلائن اس کا ہوا ہے بیکاز آف دیز سسٹمس اینڈ انڈیویجولزم. دیکھیں آپ جب بھی انسان کی ترقی کی بات کریں گے, کوئی ہیومن ڈیولپمنٹ کا سسٹم بنائیں گے تو آپ کو انسان کی تو ضرورت ہوگی اس میں. اگر آپ یہ کہیں کہ 4 دن اچھے گیجٹس بن گئے لیکن اب حالت یہ ہے
اس سسٹم کی وجہ سے کہ تقریباً 200 سال اس کو دنیا میں ہو گئے ہیں آئے ہوئے، جس میں سے کچھ 100 سال میں اس نے ترقی کی، اور یہ آخری صدی آلریڈی ان کے اپنے ماہرین بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد ویسٹ کا کام ختم ہونے والا ہے. آئی ایم ناٹ امپریسڈ بائی دا گیجٹس. پھر مجھے یہ گیجٹس اور یہ وہ وغیرہ یہ چیزیں، کوئی تو وجہ ہوگی نا کہ وہاں پہ لبرلزم، پوری دنیا میں 2006 سے لبرل ڈیموکریسیز ڈکلائن پہ جا رہی ہیں. ویسٹ کے اندر تو لبرلزم کا بیڑا غرق ہو گیا. ہنگری، آسٹریا، اٹلی، پولینڈ. بیکاز لبرلزم ڈزنٹ ہیلپ. لبرلزم کچھ لوگوں کو، لبرلزم فیل کیوں ہوتا ہے؟ جب آپ کی پاپولیشن ڈکلائن ہوگی، ٹھیک ہے، اس سے سینس آف آئیڈینٹی جاتی ہے. آپ کا وہ پاپولیشن گیپ آ گیا جس کی وجہ سے آپ اس کا ایک طریقہ نہیں، اس کو پھر فل کیا جاتا ہے نا. امیگریشن کھلتی ہے، امیگریشن کھلتی ہے تو لوگ انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں کہ یہ کون لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد لوگوں کے اندر کچھ نہ کچھ آئیڈینٹی کرائسس پیدا ہوتا ہے. کچھ لوگوں کے اندر ایک ویسے ایک فطرہ ایک چیز ہے. تو اب جب ویسٹ میں لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو بھی انہوں نے یہ ہم جنس پرستی کلاسز میں، انہوں نے ہفتے میں کچھ اسکولوں میں 3-3 4-4 دن ان کو پڑھائی جاتی ہے مختلف کلاسز میں، یعنی کہ ہر ہفتے میں 4 دن ہے کہ آدھے گھنٹے کا آپ کا پیریڈ اس میں ہوگا جس میں آپ کو چیزیں پڑھائیں. تو لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. حد یہ ہے کہ BNP سب سے زیادہ ریسسٹ پارٹی UK کی، نک گریفن ان کا جو لیڈر تھا، آج کل مسلمانوں کو بڑا حق میں وہاں پہ. یہی لوگ جو ہیں وہ ٹھیک جگہ یہی پہنچے ہیں. ہمیں اپنی روایات کی طرف واپس جانا ہوگا، اور لبرلزم ان روایات کے راستے میں ایک بہت بڑی آڑ ہے. اس کا رزلٹ ہے، مطلب آپ 1-2 ملکوں کی بات نہیں کر رہے ہیں. لپین کی بہت بڑی اپوزیشن پارٹی ہے فرانس میں، پاپولسٹ ہے. جورجیا ملونی کی گورنمنٹ آئی ہے اٹلی میں، یہ پاپولسٹ ہے. سویڈش ڈیموکریٹس جو ہیں، نازیز کی ایک برانچ ہے، وہ بھی اپوزیشن میں بڑے تگڑے ہیں. یہ جو رائز آف فار رائٹ ہے، یہ اس ویکیوم کو فل کر رہا ہے جو لبرلزم نے کریٹ کیا. جی اس ایبسولوٹلی. اب اس کو ہم پاپولزم کہیں یا فار رائٹ کہیں، فار رائٹ تو خیر بہت زیادہ ہی فار ہو جائے گا. ہاں جی. اور ایک امریکہ میں جو آپ اسے کہہ سکتے ہیں نیو کونز جو ہیں، ٹرمپ وغیرہ جیسے لوگ ہیں، انہی کی بہت سی چیزیں ملتی ہیں ہمیں. ویسٹرن یورپ جو ہے وہاں بھی مل جاتی ہیں. تو عام ناٹ امپریسڈ ان اے وے کہ اگر یہ واقعی اچھی چیزیں ہوتی تو ویسٹ میں تو ان کا بہت اچھا فیوچر ہوتا. حقیقت یہ ہے کہ نہ ویسٹ کا اپنا فیوچر رہا ہے، نہ ان آئیڈیالوجیز کا فیوچر رہا ہے وہاں پہ. اچھا، یہ جو آپ نے بلکہ کراس ایگزامینیشن ہوئی ڈاکٹر محروب کے ساتھ جب آپ کی، تو آپ نے یہ پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ پوسٹ سیکولرزم. اچھا، اب سیکولرزم کو تو چھوڑ دیا انہوں نے، ٹھیک ہے. یہ پوسٹ سیکولرزم کیا ہے؟ اور یہ جو ہم بات کریں ماڈرنزم کے بعد پوسٹ ماڈرنزم کی ہے، تو یہ ذرا تھوڑا سا بتائیں کہ ویسٹ کے اندر کیا یہ فینومینا ہے جو کہ ایسنشلی پوسٹ سیکولرزم تو ریلیجن کی پالیسی کے اندر ریسرجنس ہے. کیونکہ صرف سیکولرزم سے یا ماڈرنزم سے آپ مسائل کو حل نہیں کر سکتے، کیونکہ کچھ بہت امپورٹنٹ ایریاز آف لائف اینڈ کویسچنز ہیں جن کو سیکولرزم ایڈریس نہیں کرتا ہے. ایتھکس اینڈ مورالٹی مثال کے طور پہ. ایون سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کے اندر بہت سے ایسے کویسچنز آ گئے ہیں جو ماڈرنٹی کی ڈومین میں نہیں ہیں. بایو ایتھکس فار ایگزامپل، جین ایڈیٹنگ فار ایگزامپل، یہ سارے کے سارے مورل کویسچنز ہیں. اس کے لیے آپ کو ریلیجن کی طرف ریفر کرنا پڑتا ہے. تو ایک نیچرل ایک ٹینڈنسی وہاں پہ ڈیولپ ہوئی کہ ہمیں اس طرف واپس جانا چاہیے، وچ از ریزن کہ سیکولرزم کے لوگ پوسٹ سیکولرزم کی طرف گئے کہ وہاں پہ اب جو نئی ویلیوز آ رہی ہیں اس کے اندر ریلیجن کو دوبارہ جگہ دی جا رہی ہے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، بات درست ہے کہ پوسٹ ماڈرن جو اس وقت ہمارے پاس آرڈر ہے یا پوسٹ ماڈرن ایرا میں ریلیجن کی ایک طرح سے اسپیس کریٹ ہو گئی ہے. لیکن اس کو کچھ لوگ تو سمجھ رہے ہیں کہ یہ بلیسنگ ہے. دیکھیں بنے گی، it will become at some point. دیکھیں at some point تو ہوگا نا. کیوں ٹرانزیشن میں تھوڑا سا اس کی وضاحت کر لوں. دیکھیں بالکل آپ نے صحیح کہا کہ وہاں ویکیوم کریٹ ہو رہا ہے، وہ رائٹ اس کو فل کرنا چاہ رہا ہے. لیکن جو پوسٹ ماڈرنزم کا ایشو ہے، جو بلکہ جس پہ آپ نے محروب سے بات بھی کی اور وہ پھنس بھی گئے ٹھیک، تو اردو والے آف کورس. تو آپ نے کہا کہ وہ تو بیس کرتی ہے ریلیٹیوزم کے، یعنی وہ پورا نظریہ ہی بیس کرتا ہے ایک ایسے کانسیپٹ کے اوپر جس میں ادبیت نہیں ہے، جس میں ایبسولوٹزم نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو بات پیش کر رہے ہیں، یو ناٹ شیور دیٹ دس از ٹرو.
تو اس بیس کے اوپر اگر کوئی بھی نظریہ آئے گا تو اٹ از ایکسیپٹیبل کہ وہ یہ کہیں کہ ہم ایبسولوٹلی ٹرو نہیں ہیں, ہم ایک اپنی بات پیش کر رہے ہیں, اٹ کین بی رائٹ, اٹ کوڈ بی رائٹ, اٹ کوڈ بی رانگ. تو کیا دین اسلام کو ہم اس طریقے سے پیش کر سکتے ہیں؟ نہیں, کبھی بھی نہیں. تو پھر کیا حق باطل سے جدا ہو چکا ہے. ایسا نہ ہو کہ, اور یہ ہو بھی رہا ہے اس میں دیکھتے ہیں کہ لوگ ریلیجس پلورلزم جو ہے اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر محروب کا کیس سمجھنے کی کوشش کریں. آئی ڈونٹ بلیو کہ ڈاکٹر ایوان کو یہ توقع تھی کہ سیکولرزم کو اس طرح ریشنلی چیلنج کیا جا سکتا ہے. اینڈ دا فیکٹ آف دا میٹر میں بڑا بول اللہ تعالیٰ سے بچائے, میں آئی ڈونٹ مین ٹو سے اینی تھنگ اوڈیشیس دیئر, لیکن ہاؤ ڈو آئی سے دس کہ جس میں سیلف بوسٹنگ نہ ہوتی ہو کہ آئی ڈونٹ تھنک کہ ان کو یہ آئیڈیا تھا کہ سیکولرزم کو اس طرح ریشنلی ایکڈیمکلی چیلنج کیا جا سکتا ہے. اس لیے اس سے پہلے کبھی چیلنج کیا ہی نہیں کسی نے, اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے پاس نالج نہیں ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس لیول پہ انگیج کرتے نہیں تھے. اس سے پہلے تو اسٹرکچر گفتگو کا یہ تھا کہ ہم نے صرف اسلام پہ بات کرنی ہے, تم نے وضاحت پیش کرنی ہے. وہ پہلی بار ایسا ہوا کہ سیکولرزم کو ایکچولی ایک ایکڈیمک چیلنج ملا, اف نوٹ پہلی بار تو ایٹ لیسٹ اس سے پہلی بار کچھ دفعہ ہو چکا ہوگا, لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک جنرل رسم نہیں تھی مباحث کی دنیا میں کہ آپ سیکولرزم کو اس طرح سے چیلنج کر سکیں. تو آئی تھنک ڈاکٹر ایوان واز سرپرائزڈ کہ یہ بھی ہو سکتا ہے, اینڈ ہی شفٹڈ ہز پوزیشن فرام سیکولرزم ٹو پوسٹ سیکولرزم, کیونکہ مڈ وے ڈبیٹ میں آپ کبھی ایسی حرکت نہیں کرتے ہیں. ویسے انہوں نے شروع سے اس کا ذکر نہیں کیا, بالکل وہ جو ٹاپک ہی کلیئر تھا, اس وقت انہوں نے کہا کہ جی ڈبیٹ کا ٹاپک بھی کلیئر تھا. صحیح. تو آئی تھنک دیٹ واز مور آف اے مومنٹ آف کمنگ بیک ٹو دس کویسچن کہ یہ ہنی ٹریپ نہ ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹ کے اندر ایک بڑے ٹرینڈز آپ کو ملتے ہیں جو خاص طور پہ ایک انٹرنیشنل سطح پہ دائی, ہمارے دائی کلچر آیا ہے, سیلیبریٹی دائی کا. تو وہ لوگ ہمیں نظر آتا ہے کہ جیسے کہ وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں اس بات کو کہ یار ٹھیک ہے, ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ نان مسلمس جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے, اور ہمیں یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ وہ باطل ہیں, یعنی اس طرح سے ہمیں باز آنا چاہیے. تو یہ چیز جو ہے کیا مطلب آپ سمجھتے ہو, بس آپ کا کور نیریٹو دیکھیں. واٹ از دا پرابلم ود می سیئنگ کہ جو نان مسلمز ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے؟ What exactly am I achieving by not saying that? ہم اس کو میں نہیں کہہ رہے کہ اس کو ہمیں مطلب سب جگہ بچا کے لوگوں کو بتانا چاہیے, اس کا اعلان کرنا چاہیے. دیکھیں میں صرف یہ نہیں, بشیر و نذیرہ, ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ صرف ڈرانا شروع کر دیں لوگوں کو, ٹھیک ہے آپ بتائیں اس کے مٹیریل بینیفٹس کیا ہیں دین کے, اس دنیا میں کیا ہے اگلے جہاں, آئی ایگری ود دیٹ. لیکن یہ جو ایک بڑی میٹھی میٹھی اپروچ ہے نا کہ نہیں آپ ایسا نہ کہیں اور ویسا نہ کہیں, یہ وہ دیکھیں میں اور ہمارے بہت سے مسلمان یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ مسلمان کے ہاتھ بڑے تو جنت میں جائیں گے, تو جنہوں نے اتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں وہ جو ہیں. تو احساس کم تری میں انسان کو اتنا آگے نہیں جانا چاہیے. کیا وہ تمہاری جنت اور دوزخ کے کانسیپٹ کو ٹھیک مانتے ہیں جس میں تمہیں داخل کیے جا رہے ہو؟ No one should be afraid of saying these things. پر مجھے ایک ہندو آ کے کہتا ہے کہ تم نرک میں جلو گے, پر میں تمہاری نرک کو ٹھیک مانتا ہی نہیں ہوں, تو مجھے کیا پرواہ ہے, کہتے رہو فائن. اگر آپ کے نزدیک دوزخ ٹھیک کانسیپٹ ہی غلط ہے تو آپ کو اعتراض کس چیز سے ہے؟ لیکن اگر اعتراض ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیپ ڈاؤن آپ کو کنسرن ہے کہیں پکڑا ہی نہ جاؤ, ادروائز تو نہیں ہوتا نا. وہ کرسچنس بھی کہتے ہیں کہ وہ جو ہیون ہے تم اس میں نہیں جاؤ گے اگر جیسس کا اس کو تم ٹرینٹی کو ٹھیک نہیں مانو گے. تو میں کہتا ہوں جی کہ میں ٹرینٹی کو ٹھیک نہیں مانتا, دیئرفور جو تمہارا جنت کا تصور میں اسے ٹھیک نہیں مانتا. آئی ایم ناٹ افریڈ اینی مور. تو ریلیجس ٹروتھ ہے, وہ تو ریلیجس ٹروتھ ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ جو نان مسلمس ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے, یا دیٹ از دا کیس, یو آئیدر بلیو اٹ ہیئر اور فائنڈ آؤٹ ان دی نیکسٹ ورلڈ. دونوں میں سے کوئی ایک ہی بات ہے. اس پہ آگے بڑھتے ہیں. اب آگے محمود اعظم صاحب کے ساتھ آپ کی ڈبیٹ ہوئی اور اس میں انہوں نے 2-3 اچھے پوائنٹس. ایک تو انہوں نے کہا کہ ریلیجن کیونکہ اس کے اندر ایک بایس ہوتا ہے, اس کے جو ماننے والے ہوتے ہیں مذہب کے ماننے والے وہ بڑا ایک جذباتی لگاؤ رکھتے ہیں. تو اس بنا پر جو ہے اگر ڈفرینس اوپینین آ جائے تو پھر ڈائلاگ نہیں ہو سکتا اور مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو اس لیے سیکولرزم جو ہے نا وہ ایک بہتر سسٹم ہے. اس پہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں تاریخ میں کہ جو ویسٹ کے اندر جو پروٹیسٹنٹس اور کیتھلکس کا ایک بہت بڑا بڑا ہوا لڑائی ہوئی اور پتہ نہیں کتنے کا توارت وہاں پہ ہوئی, اس کے بعد سیکولرزم ہی تھا جس نے ان کو سیو کیا. تو
کیا آپ اس بات کو درست نہیں مانتے؟ قطعی طور پہ نہیں. دیکھیں بات سسٹمز کی ہوا کرتی ہے. اب سوشلسٹ جو ہیں وہ سیکولر ہیں, لبرل جو ہیں وہ سیکولر ہیں. وہ تو آپ دونوں کی آپس میں نہیں بنتی ہے تو کیا سیکولرزم کو ہم چھوڑ دیں؟ پھر آرگومنٹ میں ڈیپتھ ہونی چاہیے. آج ہم دونوں ایک سیشن میں تھے, فریضہ اقامت دین, کتنے لوگ وہاں پہ ساری دینی فکر رکھنے والے, رائے ایک دوسرے کی نہیں مل رہی تھی, سب ایک دوسرے سے گلے مل رہے تھے. بعد میں ہانس کی باتیں کہ وہ آپ کی رائے ہے میری رائے ہے. پتہ نہیں, یہ ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ریلیجن جس چیز میں بھی تھوڑے سے جذباتی ہو جاتے ہیں اس میں ٹھیک ہے, آپ کے ایموشنز اٹیچ ہوتے ہیں تو آپ یس ایٹ ٹائمز دے ڈو اوور اسپل. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سیکولرزم نے کوئی سولوشن دیا ہوا ہے. تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریلیجنز والوں کی آپس میں نہیں بنتی ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایسا ماحول نہیں کہ سب ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کر لیں, بلکہ ایسا ماحول ہے کہ سب کی ہی آپ ڈسکارڈ کرتے ہیں. دنیا میں ایسا نہیں ہوا کرتا ہے. آپ کے آپشنز دو ہیں, آدھر ڈیموکریٹک یا بات کو مان لیں, یا آپ یہ کہیں کہ نہیں ڈیموکریٹک ہم نہیں مانیں گے, پھر آپ نے سیکولرزم امپوز کرنا ہوگا. جب امپوز کرنا ہوگا تو ہم نے دیکھ لیا کہ ایران میں کیا کیا شاہ نے, الجیریا میں کیا ہوا 1992 میں, ترکی میں کیا کیا مصطفیٰ کمال نے کیا کیا. یہ وہ ایگزامپلس ہیں جن کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں. وہ سیکولرزم کوئی ایسا سولوشن نہیں دیتا ہے کہ جس سے سارے خوش ہو جائیں گے. سیکولرزم یہ کہتا ہے کہ اپنے ریلیجن کو اور اپنے پاس رکھو. میں یہ بات کیوں ایکسیپٹ کروں جبکہ میں 97% کا ایسا حصہ ہوں جو سمجھنے کے لیے ریپبلک ہے. بہت سے ہیں, دو بڑے فرقے تو بھی ہم نے بتائے ہیں کہ ایک سوشلسٹ فرقہ ہے, ایک لبرل ہے. پھر لبرل کے اندر کلاسیکل لبرلز اور ہیں, نیو لبرلز اور ہیں. ان لوگوں نے خیر ایک اکٹھے بھی لڑی, اس کے بعد پھر آپس میں لڑنا شروع کر. دوسری جنگ میں تو اکٹھے ہو گئے تھے دونوں, اس کے بعد پھر آپس میں پھر لڑنا شروع کر دیا. اور یہ ان سے اگر پوچھیں کہ واقعی اگر سیکولرزم سارا ایک جگہ پہ چل سکتا ہے تو دوسری جنگ عظیم کے فوراً بعد میں کارتھیزم کیوں ہوا تھا یو ایس میں؟ چن کے انہوں نے کمیونسٹ نکالے تو سارے سیکولر ہی تھے نا وہ بھی. ہمارا تو ہے نا کہ وہ بڑی پابندی لگ جاتی ہے, تمہیں اپنی مسجدوں میں نہیں گھسنے دیں گے. انہوں نے تو آفسوں سے اٹھا کے نکال دیے تھے. اور دوسری جنگ عظیم کے فوراً بعد کچھ سالوں کی یہ بات ہے. یہ بات جو وہ ان کی طرف سے بات آئی ہے, ڈاکٹر محروم نے بھی بات کی کہ ہم اینٹی ریلیجن نہیں, ٹھیک ہے نا. سیکولرزم جو ہے وہ اس میں سے بھی ہے کہ ریلیجن جو ہے ایک پرائیویٹ میٹر رہے, پبلک اسپیس میں ہم اس کو نہیں آنے دیں گے, یہ ایک ہے ان کا. تو کیا یہ کلیم درست ہے ان کا؟ ہاں, کلیم کی حد تک تو بات ٹھیک ہے, لیکن اس کلیم کی وجہ کیا ہے؟ کلیم تو یہی ہے کہ ریلیجن پرائیویٹ میٹر رہے گا, پر یہ ایک دن بھی سسٹم نہیں چل سکتا. کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری ذاتی رائے میری ذاتی ہی ہے, لیکن وہی رائے اگر پاکستان میں 20 کروڑ لوگوں کی ہے تو پھر وہ ذاتی نہیں رہتی. تو مثال کے طور پہ میری رائے, یہ ریلیجس رائے یہ ہے کہ ہمارے بینکوں میں سود نہیں ہونا چاہیے. But then we've got another 200 million people saying the same thing. تو اب یہ ذاتی رائے نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری میڈیا میں فحاشی نہیں ہونی چاہیے, ذاتی رائے نہیں ہے. اب یہ پبلک ول ہے یا کلیکٹیو ول ہے, پبلک اسپیس میں بات چلی گئی نا. تو اگر آپ یہ ڈینائی کریں گے ملک کی اتنی بڑی میجورٹی کو, تو پھر آپ انصاف کون سا کر رہے ہیں جس انصاف کو آپ لے کے آنا چاہتے ہیں؟ مائنورٹیز کے رائٹ کی پروٹیکشن میں آپ میجورٹی کو سائلنس نہیں کر سکتے ہیں, ورنہ جو مائنورٹی ہے وہ اوپریشن میں, جو سیکولر ہوں گے وہ مائنورٹی ہوگی نا, ورنہ وہ اوپریسر بن جائیں گے. پھر یہ بھی مطلب ایک ڈسکشن بات آئی کہ پاکستان میں جو ہے وہ مائنورٹی رائٹس نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. تو آپ مائنورٹی کے رائٹس کے حوالے سے یہاں پہ تو اتنے کنسرن نہیں ہوتے. کون سے جہاں مسلمان مائنورٹی میں ہیں, اگر وہاں پہ ذاتی ہو تو پھر آپ بولتے ہیں, آپ آواز اٹھاتے ہیں. یہ تو دگلا پن نہیں ہے, یہ ہیپوکریسی نہیں. ایبسولوٹلی اٹ وڈ بی. اگر مجھے کوئی 2-4 ایسے واقعات بتا دے جہاں پہ میں نے مائنورٹیز کے رائٹس کی بات نہ کی ہو اور کہا ہو کہ یہاں نہیں ہونے چاہیے, کہیں اور ہونا چاہیے, اس کو میں ڈسکریمنیشن کہتا ہوں, آپ بھی ڈسکریمنیشن کہتے ہیں. اس کو ایکسیپٹ تو نہیں کر رہے ہیں ہم. ہیپوکریسی تو اس وقت ہو نا, لا کے اندر بھی ڈسکریمنیشن. الگ بات ہے کہ عمران بھائی نے وہاں پہ جو انٹروین کیا کہ نہیں یہ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے, لیکن مطلب وہ آپ کے پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر تو نہیں مان سکتے. اس کے علاوہ یہ تو ہے, یہ ہے, اور ہم اسے ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں, اور اس کا ایک ریشنل آرگومنٹ ہے اس کے پیچھے. میں کئی دفعہ میں ایکسپلین بھی کر چکا ہوں کہ اس میں ایک فائدہ مائنورٹیز کا ہے اور ایک فائدہ ہمارا ہے. مائنورٹیز کا فائدہ اس میں یہ ہے کہ
ان کی میں بڑا انکمفرٹیبل ہوں گا اگر آپ مجھ سے ہم جنس پرستوں کے حق میں قوانین بنانا شروع کریں، بت پرستوں کے حق میں قوانین بنانا شروع کریں، لیکن اگر میں ملک کا ہیڈ ہوں تو مجھے بنانے پڑیں گے، پھر تو مجھے اپنے ریلیجن کے خلاف جانا ہوگا. تو ہماری مائنورٹیز میں ہمارا کوئی ہیڈ آف اسٹیٹ بنتا ہے تو اپنے ریلیجن کے خلاف اس کو ایز اے میجورٹی آپ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ مائنورٹی کی ایک لمیٹڈ اسپیس ہے. لیکن اگر ایز اے مائنورٹی آپ جنرل پبلک کے لیے وہ قوانین بنا رہے ہیں جو آپ کے اپنے ریلیجن کے خلاف ہیں یا آپ کا ریلیجن اس کو مانتا نہیں ہے، تو خود ایک زیادتی آ جاتی ہے. تو اسلام نے دروازہ بند کر دیا ہے. دوسری ہماری پروٹیکشن ہے اس میں کہ بھائی جب ہم اسلامی زندگی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں وہ ایکسپرٹس چاہیے جو اسلام کو سمجھتے ہیں. آئی رسپیکٹ ہندو پاکستانیز، لیکن ان کی وہ اسکل نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ کے معاملات کو وہ ایڈریس کریں، قاضی کے معاملات کو ایڈریس کریں، سود کے معاملات کو ایڈریس کریں. آئی نیڈ اے مسلم پرسن دیر جو ان معاملات کو سمجھتا ہے. تو اس کی ہم وہ یہ نہیں کہتے کہ نہیں تم لیس ہیومن بینگ ہو اس لیے تم نہیں کر سکتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلامک سسٹم ایک اسپیشلسٹ سسٹم ہے، یہ سیکولر سسٹم نہیں ہے جس کو کوئی آدمی آگے چلا لے. یہ ایک اسپیشلسٹ سسٹم ہے، اور آپ کے اپنے سسٹم میں بائی دا وے ایسا ہی ہوتا ہے. یہ بارنی سینڈرز کو کیوں نہیں امریکہ کا صدر بننے دیتے؟ انہوں نے پرو سوشلسٹ آدمی ہے، کیپٹلسٹ ملک کیسے چلائے گا؟ سسٹم میں جکڑا ہوا ہے نا اس کو. لیکن وہ بھی اس طرح سے نا سوشل ڈیموکریٹ، سوشل وہاں پہ پیور سوشلسٹ کو اگر کہیں کہ آپ کریں تو سوال ہی پیدا نہیں کرتا. تو خیر ٹھیک ہے، یعنی یہ بھی ڈیبیٹ کو ہم یہاں پہ سیٹل کرتے ہیں ایک طرح سے کہ سیکولرزم جو ہے وہ یہ تو کلیئر ہے کہ ویسٹ کے اندر فیل ہوا، سیکولر لبرل آرڈر فیل ہوا. اچھا یہ ان کے خود لوگ بھی جان رہے ہیں، مان رہے ہیں، لیکن یہاں کے لوگ جو ہیں وہ اس کی وکالت کرتے نظر آتے ہیں. یہ بڑی عجیب بات ہے. یہ ذرا کیا معاملہ ہے کہ وہاں کے لوگ جو ہیں خود اس کو اب پیش کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، کیونکہ اس کے اسٹرکچرلی اس میں جو ایشوز تھے وہ ہائی لائٹ ہو چکے ہیں. پھر پریگمیٹیکلی جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کو امپلیمنٹ کیا گیا اور اس سے جو مسائل پیدا ہوئے، جو گلوبل ایشوز ہوتے. دیکھیے اب یہ مذاق پرانا ہو گیا، میں بھی تھوڑا سا تھک گیا ہوں کرتے کرتے کہ جیسے وہ ہونڈا ٹویوٹا ہمیشہ پاکستان میں پرانی جنریشنز کی گاڑیاں لانچ کرتے ہیں. یہ ہمارا یہ نالج لیول بھی ہے، یہ بھی تک کہ سمجھتے ہیں. ابھی تک یہ ایتھیزم کو ٹھیک سمجھنے میں، حالانکہ ویسٹ ایتھیزم سے گوڈ لیس اسپرچولیزم کی طرف جا رہا ہے. یہ بھی 15 سال پیچھے ہیں بیچارے. خیر اگر کاپی کر لو تو کاپی تو ٹھیک کرو نا کم سے کم. ٹھیک ہے چلیں، کیا یہ ڈیبیٹ کا سلسلہ آپ کا سیٹل ہو گیا؟ کوئی اور آگے کچھ عرصے سے ڈیبیٹس نہیں ہو رہی ہیں؟ ہاں اب ریوائولسٹ کا جو کیا آپ نے شروع کیا اس کی تھوڑا سی بات کرتے انکلوڈ کرتے ہیں. لیکن یہ ڈیبیٹس کا سلسلہ تھوڑا سا لگ رہا ہے جیسے کہ تھم سا گیا ہے. نہیں لگا یا کہ سیکولرز اور لبرلز نے آپ کو بس نہیں لگا رہے گا سلسلہ. ختم سلسلے کبھی بھی نہیں ہوتے. صرف یہ ہے کہ دے ہیو ٹو تھنک. بات تو ان کو کرنی پڑے گی. ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ڈسکریڈٹ ہو جائیں. کیونکہ جب وہ کسی کے پاس بھی جا کے انہیں بتائیں کہ سیکولرزم اچھا ہے تو لوگ پوچھیں گے پھر یہاں اچھا ہے وہاں کیوں نہیں اچھا. اپنے ایکو چیمبرز میں بیٹھ کے بتا دیتے ہو کہ بڑے اچھا ہے، اپنی پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے. بھائی ہم تو سیکھنا چاہتے ہیں، ڈبیٹ از اے موڈ آف لرننگ. بات تو آپ کو کرنی پڑے گی. اور پھر ڈبیٹ مجھ سے نہیں کریں گے تو کیا کنٹینٹ لوگوں تک نہیں پہنچ رہا؟ جو سوال ڈبیٹس میں ہے وہ لوگ ویسے پوچھنا شروع کر دیں گے. آپشن کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ادھر چپ کر کے گھر بیٹھ جاؤ یا پبلک میں آ کے اپنے نظریات کا دفاع کرو. بہت عرصہ ہو گیا. میں تو ابھی بھی کہتا ہوں کہ ہم تحمل سے، آرام سے، بغیر کسی گالی کے، بغیر جذباتیت کے بات ہوگی. لیکن جتنے عرصے سے آپ لوگوں نے اسلام کو تختہ مشق بنایا ہوا ہے وہ زمانہ گزر گیا ہے. اب آئیڈیاز آپ کے بھی چیلنج ہوں گے. ہمارے دین پہ تنقید کرو، تمہارا حق ہے، رسپیکٹ کرتے ہیں بالکل. وہ تو کہتے ہیں آپ حق ہی نہیں دیتے. کس نے کہا ہے؟ آپ تو ان کی ادھر اڑا دیتے ہیں. کوئی ہوا پاکستان ابھی 2-3 ڈیبیٹس کا آپ نے حوالہ دیا، کیا ہوا اس کے بعد؟ اور پھر مجھے ایک بات بتائیں. تھریٹس آنا شروع ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں تھریٹس آتی ہیں. مجھے تھریٹس ہیں، میں تو کر رہا ہوں. میرے تو ایڈریس بھی ڈھونڈ رہے ہیں سیکولرز پاکستان میں. اچھا. میری تو ٹیم کو فون کر کے کہتے ہیں کہاں رہتا ہے بتاؤ. میں تو ڈیبیٹس کر رہا ہوں. لیکن میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کا لائف تھریٹ کیسی اتنے مزے کی ہے، نظریہ ضرورت کے مطابق آپریٹ کرتی ہے کہ جو بات اپنی پوڈ کاسٹ میں آپ کہہ سکتے ہیں وہ آپ ڈیبیٹ میں نہیں کہہ سکتے. اگر وہ اتنی غلط بات ہے کہ آپ کو لائف تھریٹ ہو جاتا ہے. I don't think so. دیکھیں ایک زمانہ اس طرح کا یقیناً رہا ہے، لیکن اس وقت ہم آؤٹ آف دا گیم ہے، وہ ان دا گیم ہے. ان کے پاس سارے وسائل ہیں، میڈیا ان کے پاس ہے، اکیڈیمیا ان کے پاس ہے، اکانومی ان کے ہاتھ میں ہے.
سود ہی ہے وہ سارا ان کے پاس ہے. اس وقت ہم اوپریسڈ ہیں, اس کے باوجود ہم بات کریں, ہم تو یہاں تک بات ہے کہ ہمارا تو جسٹس میں, اور یہی وہ باتیں ہیں اس کی وجہ سے مجھے بھی تھریٹس آتی ہیں کہ ہمیں نہیں سپورٹ کرتا. ہم تو اس معاملے میں اتنے زیادہ بے بس ہیں کہ ہمارا تو فیڈرل شریعہ کورٹ کا جج سود کے خلاف فیصلہ کرتا ہے تو آپ لوگ گولیاں مار کے شہید کر دیتے ہو. جسٹس مسکان زئی صاحب کی بات کر رہا ہوں, تو میں باتیں میں کھلے عام کرتا ہوں. ہاں بالکل, وہ تو اینڈ میں تو کوئی اور نکلنا ہی ہے. دو چار ہوتے ہیں, اب سارے جمع تفریق کر لیں, اس کے بعد اگر کوئی غلط فہمی ہے تو انسان کی اپنی مرضی ہے. یہ تو آتے ہیں اس کی طرف. کیسے بھائی دی ریوائولسٹ, یہ ریوائولسٹ کا تھوڑا سا بتا دیں کہ یہ کیا ہے. دیکھیے ریوائولسٹ ہماری موومنٹ ہے کہ ہم دو ہی اس وقت ہمارے پاس رستے ہیں اویلیبل, ایک ریولوشن کا ہے اور ایک ریوائول کا ہے. ریولوشن کا رستہ ان تھیوری موجود ہے لیکن پریکٹیکلی وہ کوئی رستہ نہیں ہے, نہ دین اس کی اجازت دیتا ہے نہ ہی ہم اس کے متحمل ہو سکتے ہیں. تو ریوائول ایک سلو پروسیس ہے کہ ہم دوبارہ اپنے کلچر کی طرف جائیں, اس کو ہم سیکولرزم لبرل ویلیوز سے آزاد کرائیں جس طرف لوگ اس کو لے کے جا رہے ہیں. ایک تھنکنگ پیراڈائم کریٹ کریں. ہمارا ٹارگیٹ ہے 5 لاکھ سائنسدان, فلاسفرز, تھنکرز, پولی میتھس, اے آئی ڈیولپرز وہ پاکستان میں پروڈیوس ہوں, ان کی ٹریننگز ہوں. ایٹ دا سیم ٹائم یہ جو الحاد اور اس طرح کے نظریات آ رہے ہیں ان کا ایک کاؤنٹر ہو, تو ہم اپنے آپ کو ریوائیو کریں. ہم تختہ مشق بنے ہوئے بلا وجہ, یہ ختم ہو جانا چاہیے. تو اس کا پھر یہ طریقہ کار ہے کہ ہم اس کو ایک موومنٹ کے طور پہ لانچ کریں پاکستان میں. 25-30 سال کا انیشل پلان ہے, اس کے بعد پھر یہ آن گوئنگ چیز ایک رہنی ہے. تو پیسفلی بغیر کوئی وائلنس کیے, بغیر کوئی گملہ توڑے, بغیر کوئی کسی طرح غلط انسائٹمنٹ کے ہم اس کو اچیو کرنا چاہتے ہیں. آپ سے بھی دعا کی درخواست ہے, اللہ تعالیٰ کامیاب کرے ہمیں. اچھا ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو بالکل جو ہے اس میں کامیاب کرے. ہمارا بھی پلیٹ فارم دی ریوائول ہی ہے, فرق نہیں ہے. تھوڑا سا اس پہ جو اعتراض اٹھتا ہے, جسٹ ٹو کلیئرفائی دس, کہ ایک ہوتا ہے کہ ریولیوشن ورسز ریفارم, یعنی یہ جو ٹرمینالوجی کو ہم استعمال کرتے ہیں. ریوائول جو ہے جب اس پہ لوگوں سے ڈسکس کی جاتی ہے تو ریوائول تو سبھی چاہتے ہیں, وہ ریولیوشنسٹ بھی ریوائول چاہتے ہیں, لیکن ان کا پاتھ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سسٹم کو تہس نہس کر کے تو پھر ایک سسٹم کو لے کر آئیں گے. جبکہ ریفارم جو ہے بیسیکلی جو ہمارا بھی آبجیکٹو, ہماری بھی یہ میتھڈالوجی ہے کہ ریفارم تو ابھی ضروری ہے. ٹھیک ہے, I disagree with that actually. I don't think reform, دیکھیے ریفارم ایک ایسے سسٹم میں ہوتی ہے جو آپ کا کرنٹ سسٹم ہے اور آپ اس کو چینج کر کے اس کو اپڈیٹ کر دیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ دین کا نظام طے ہو چکا ہے, اس کے اندر ریفارمیشن کی کوئی گنجائش نہیں ہے, اس کو ریوائیو کریں, اس کی طرف پلٹ کے جائیں. امریکہ میں آپ ریفارمیشن کر سکتے ہیں, کسی اور ریلیجن میں آپ ریفارمیشن کر سکتے ہیں, اس لیے کہ مین میڈ سسٹم میں آپ نے اس کو اپڈیٹ کر دیا. ہمارے لیے چیزیں طے ہو گئی ہیں, ہم نے اس کے اوپر بڑا گند کو باڑ اکٹھا کر دیا ہے. ریوائول کا مطلب ہے کہ اس کو ہٹا کے جو اصل چیز ہے اس کو سامنے لے کے آؤ. اٹس ناٹ, ریفارمیشن از ناٹ دا وے. لیکن یہ ہے کہ جو لاز ہیں یہاں پہ جو بھی مسائل ہیں ان کو اگر ہم ریوائیو کرنے کی بات کرتے ہیں تو کیا آپ کا یہ نظریہ ہے کہ ہمیں جو بھی اس وقت اسٹرکچر موجود ہے اس کو ہم نہیں مانیں گے اور ہم ریوائیو کریں گے اس کی اصل بنیاد کے اوپر جو کہ پہلے سے تھی؟ کرنٹ اسٹرکچر کو ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ قرآن و حدیث کے ساتھ وہ ڈس ایگری نہیں کرتا. دیکھیں شریعت کے اندر عرف کا کانسیپٹ بڑا ویل اسٹیبلشڈ ہے. اگر وہ قرآن و سنت سے مخالف نہیں ہے, آپ اس کو یوز کرتے ہوئے آپ شریعت کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. ایبسلیوٹلی, وائی ناٹ. الٹیمیٹ جو ڈیسٹینیشن ہے ہماری وہ ریوائول کی ہے. ریفارمیشن میں تو آپ آگے آگے بڑھتے ہیں, ہمیں کہتے ہیں نہیں, وی نیڈ ٹو گو بیک ٹو اور بیسکس. یہ ریزن ہے کہ آپ نے اس کو ریوائول کہا ہے, ریفارم نہیں کہا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. کیسے بھائی, انشاءاللہ آپ سے بات بھی ہوتی رہے گی انشاءاللہ ملٹیپل ٹاپکس کے اوپر. ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتی رہے. جزاک اللہ خیر.